کوئی اوپنلی نہیں کہے گا کہ گانا بجانا اسلام میں الاؤڈ ہے. کوئی اوپنلی نہیں کہے گا. ہاں اوپنلی جنہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے اٹس فوربڈن، لیکن کسی نے اوپنلی یہ نہیں کہا کہ اس کی کھلی اجازت ہے. کہیں پڑھا آپ نے؟ کبھی نہیں ملے گا. وہ گھما پھرا کر بات ضرور کریں گے، وہ اپنے حساب سے ضرور ڈیفائن کریں گے. جنہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ منع ہے، انہوں نے ٹو بی آن اے ویری سیف سائڈ رہتے ہوئے بالکل کہا ہے، اس لیے کہ انسٹرومنٹل سنگنگ کی گنجائش نہیں ہے. حدیثیں موجود ہیں اس بات کے اوپر کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسٹرومنٹل سنگنگ کے لیے چاہے انسٹرومنٹ خریدنا ہو، چاہے گانا بجانا ہو، چاہے اس سے کمائی کرنا ہو، چاہے اس کے تھرو ریونیو اکٹھا کرنا ہو، یہ سب اسلام میں فوربڈن ہے. ان سب کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کیپیسٹی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خود بخود سمجھ آتی جاتی ہیں. تو آئیڈل ٹاکس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اتنی لاول حدیث جو کہ آپ کو اللہ کے کلام سے غافل نہیں کرے، پازیٹیو تھنکنگ سے غافل نہیں کرے، اور جو آپ کو خدا نہ خواستہ قرآن سے اگینسٹ نہ لے کے جائے، اس کی گنجائش ہے. بٹ انسٹرومنٹل سنگنگ کی کہیں کیپیسٹی نہیں بنتی. اس کو آپ دیکھیں گی، اس کی کیپیسٹی آپ کو صحابہ کرام کی آراء میں، تابعین کی آراء میں، تبع تابعین کی آراء میں کہیں گنجائش نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد بعض سیکٹس نے اس کو کسی کیپیسٹی میں کہیں نہ کہیں انٹر کیا ہے. اب آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے اور اللہ آپ کو صحیح راستے کے اوپر درست فریکشن آف ٹائم کے ساتھ لے کر آئے. دیکھیں ایک سمپل بات رکھیں، اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو یہاں سے واپس پیچھے لے کر جائیں محسن کے اوپر، محسن کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس کا ہر لمحہ کس چیز میں گزرتا ہے؟ اللہ کی یاد میں. ہم نے یہی پڑھا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ کے مطابق ہے. جب آپ لاول حدیث والی چیزوں پر چلے جاتے ہیں، اب آپ کا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا، اسپوٹیفائی، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے اسپوٹیفائی کا. جب آپ اپنے آپ کو اسپوٹیفائی میں انوالو رکھتے ہیں، آپ کے کانوں سے ایئر پلگز نہیں نکلتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو میوزک کے ساتھ اتنا انوالو کر لیتے ہیں، پھر آپ صرف چلتے پھرتے نہیں میوزک سن رہے ہوتے، پھر آپ سوتے ہوئے بھی میوزک سنتے سنتے سو جاتے ہیں. تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا محسن والا نہیں ہوتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لاول حدیث والا ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کیپیسٹی پہ اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بہرحال آپ شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. شیطان آپ کو انسلیو کر لیتا ہے، شیطان آپ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. اگر آپ پہلے ہی اللہ کی غلام ہیں، اگر آپ پہلے ہی اللہ کی عبد ہیں، تو اب آپ کسی اور کے غلام نہیں بن سکتے. آپ شیطان کے غلام اسی وقت بنتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی سے دور کر لیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اللہ سے الگ طرف لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بغیر علم کے لاول حدیث میں انوالو کرتے ہیں. بغیر علم کے مطلب کیا ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کتنی سزا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شیطان ان کو کتنا ایلوژن میں رکھتا ہے، شیطان ان کو کتنا اپنے ساتھ انوالو کر کے رکھتا ہے. یہ جو آپ کے کانوں سے آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایک اسکالر نے، کنٹمپرری اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، ان کا میں پڑھ رہی تھی پوائنٹ آف ویو. وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے مسلمانوں کا جہاد ان کے دو کانوں کے درمیان میں ہے. دیٹس اے سمپل تھنگ. آج کے مسلمانوں کا جہاد ان کے دو کانوں کے درمیان میں. آپ کے دو کانوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ. اینڈ یور دماغ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو یور ہارٹ. آپ کے دل و دماغ کا پیور رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو واقعتاً قرآن کی حفاظت میں لے کر آنا ہے تو آپ نے ان کاموں سے خود کو دور کرنا ہوگا جن کاموں پر قائم رہنے سے، جن کاموں کے آپ کی زندگی میں رہنے سے قرآن آپ کے دل میں ایبزارب نہیں ہوگا. قرآن کا راستہ بند ہو جائے گا. اگر دل میں غنا ہے، اگر دل میں انسٹرومنٹل میوزک ہے، اور دیکھیں آپ انسٹرومنٹل میوزک کو ہٹائیں، یہ یہاں جتنی نئی قوم بیٹھی ہے، انسٹرومنٹل میوزک ہٹائیں، آج کل کے گانوں کے اندر آواز زیادہ ہوتی ہے یا میوزک زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کو خود جواب مل رہے ہیں، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کا سارا اٹینشن سپین
میوزیکل انسٹرومنٹ گریب کر رہا ہوتا ہے, آواز نہیں گریب کر رہی ہوتی. جن بچیوں کو, یہاں بیٹھی ہوئی بچیوں کو گانا سننے کا شوق ہے, اپنی اماں سے کہیں اماں گانا سنانا شروع کرتے ہیں آج سے. یا تو آپ کو گانے سے محبت ہو جائے گی یا نفرت ہو جائے گی. باقی چھوڑ دیں گے. اگر آپ میوزیکل انسٹرومنٹس ہٹا دیں درمیان میں سے, ریئرلی لوگ ہیں جن کے منہ میں آواز ہے گانے والی. دس از دا لیٹسٹ میوزک انڈسٹری. اب حقیقت اس کو ایسے ہی بولنا چاہیے. اس وقت ہم لوگ آواز کے دیوانے نہیں ہیں لوگوں کے, ہم انسٹرومنٹس کے دیوانے. اور انسٹرومنٹ از دا پرابلم, دیٹس دا پرابلم. تو خود اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو حق پر جمانے کے لیے مجھے ہمت دے دے, میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کر دے. میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کے دل میں آہستہ آہستہ پیار محبت سے یہ کانسیپٹ ڈالنا شروع کریں. ڈنڈے نہیں ماریں, ایئر پلگز مت چھین لیں ان کے, فون مت اٹھا کے لے جائیں, آئی پیڈ مت اٹھا کر بند کر دیں. ان کے دل میں محبت ڈالیں. جب تک وہ اپنی چاہت سے, اپنے علم سے اللہ کے کلام کی محبت کی طرف نہیں آئیں گے, وہ وقتی طور پر چھوڑیں گے, لیکن پھر وہ دوبارہ اس شیطان کے ٹریپ میں آ جائیں گے. شیطان اتنا ٹریپ کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان تمہارے بلڈ میں سرکیولیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے جسم کا ایک کنیکشن آپ کے کانوں کے تھرو بنتا ہے, اور یہ آپ کی ٹیپنگ شروع ہوتی ہے ہاتھوں کی, اس کے بعد آپ کا پورا جسم ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آوازوں میں کیفیت ہوتی ہے, ڈیمونک وائسز بھی ہوتی ہیں اور اینجلک وائسز بھی ہوتی ہیں. معلوم ہے آپ کو, آوازیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمونک بھی ہوتی ہیں, شیطانی بھی ہوتی ہیں, اور آوازیں اینجلک بھی ہوتی ہیں, اور ان آوازوں کے اثرات ہوتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے اپنے دل اور دماغ کو کس آواز کو سننے کا عادی بنایا ہے. قرآن کی آواز ہوگی, کوئی بھی پڑھے گا, کوئی بھی تلاوت کرے گا, کوئی بھی اچھی بات بولے گا, کوئی بھی اچھی بات اللہ کے رسول کی تعریف کرے گا, نعت پڑھے گا, حمد پڑھے گا, اینجلک وائس, وہ بھی آپ کو پرسکون کرے گی. اور جو ڈیمونک وائسز ہیں, شیطان وقتی طور پر اس میں بھی آپ کو پرسکون کرے گا, لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو ڈسٹربنس دوبارہ سے کریٹ کرتے ہوئے محسوس ہوگی. اینڈ میوزک انڈسٹری ول ناٹ اسٹے ٹل میوزک. جو میوزک میں انوالو ہوتا ہے اس کا اگلا قدم پڑتا ہے اسلام والحدیث کے بعد اللیجٹمیٹ ریلیشن شپس کے اندر. اس کا اگلا قدم جاتا ہے اور دیگر مکروہات کے اندر, یا فوربیڈن معاملات کے اندر, یا ڈرنکنگ کے اندر, یا ڈرگس کے اندر. اور پھر انسان جب گرتا ہے تو اسفل سافلین کے درجے پر آ جاتا ہے. سو پہلا قدم ہے کانوں میں ایئر پلگز لگا کر میوزک سننے کا. اگر یہیں سے اپنے آپ کو روک لیا تو انشاءاللہ کل کو آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے, حرام سے, فوربیڈن معاملات سے بچا لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو وہ رہنمائی عطا کرے کہ جس رہنمائی کے بعد ہمیں کبھی کہیں پر کوئی گمراہی نصیب نہ ہو. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین طریقے سے اپنی ایسی حفاظت میں رکھے کہ کتنے بھی آس پاس فتنے ہوں, ہمارا ایمان ہو کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدن ہے اسی میں ہماری رہنمائی, اسی میں ہمارا سکون, اسی میں ہماری ہیلنگ, اور اسی میں ہماری آخرت کی سیلویشن کا معاملہ موجود ہے. سورۃ لقمان اور سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم آیت نمبر 6 الحمدللہ کر رہے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین کے مخالف عمل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. آیت نمبر 6 کو کرتے ہوئے ہم نے کل محسن کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا جو اپنے آپ کو بظاہر دنیا میں انوالو کر لیتے ہیں. دنیا میں انوالو کرنے کے لیے انسان کے پاس کئی مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان دنیا میں انوالو ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف مال کمانے میں غرق کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے جب وہ نعمتوں کو جو بظاہر اس کو ایک برکت کے سامان کے طور پر دی جاتی ہیں وہ ان کا مس یوز کر کے دنیا میں غرق ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اولاد یا مال, جب آپ بے جا خواہشات اور یا ہر خواہش اولاد کی پوری کرتے ہیں اور آپ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کی یا ان کی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے,
تب بھی آپ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں. دنیا میں غرق ہونے کا ایک اور پہلو جو کہ انٹرٹینمنٹ کے اندر خود کو بہت زیادہ انوالوڈ کر کے رکھنا ہے، اس پہلو کو آپ کے سامنے لاہو الحدیث لے کر آتا ہے. تو ہم نے مقابلہ دیکھا تھا ایک محسن کا ایک اس انسان کے ساتھ جو یہاں پر میں یشتری کے اندر فال کرتا ہے. پھر لاہو الحدیث کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ لاہو کے کیا میننگز ہیں اور حدیث کے میننگز کیا ہیں، اور یہ دونوں مل کر جس مفہوم کو سامنے لے کر آتے ہیں وہ ایک ڈسٹریکٹڈ اسپیچ کی شکل میں آتا ہے. براڈ ٹرم ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. براڈ ٹرم ہے جو آئیڈل ٹاکس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں گاسپس بھی آ جاتے ہیں. جب آپ بے جا فضول باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یوز لیسلی کرتے رہتے ہیں جس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ بھی لاہو الحدیث کے اندر ہی آتے ہیں. پھر ہم نے خاص طور پر لاہو الحدیث کے شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں کلاسیکل تفاسیر کے اندر نضر بن حارث کا واقعہ موجود ہے کہ اس نے مغنیات بلا کر مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع کیا تھا. اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے لاہو الحدیث کو اپنی اپنی ایکسپلینیشن سے مزید ڈسکرائب کیا ہے. میجورٹی صحابہ کے نزدیک اس سے مراد گانا بجانا ہے. گانا بجانا جب ہم بات کرتے ہیں تو کل میں نے آپ کے سامنے سنگنگ اور میوزک کو دو الگ الگ کیپیسٹی میں بیان کیا تھا. اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی اصل میں کیونکہ ان ڈیپتھ اسٹڈی اور لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے میں بھی بہت سی چیزوں کو اس وقت بہت ڈیٹیل میں نہیں بیان کر پا رہی ہوں. ظاہر ہے ہماری کوشش اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے گیون بریکٹ کے اندر سورۃ لقمان کو مکمل کر لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے کل سنگنگ اور میوزک کو الگ کیا تھا. اس کے الگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کل کو کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسے مواقع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے ہیں جہاں عید کا موقع تھا یا کسی کے نکاح کا موقع تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہونے کا موقع تھا. اس موقع کے اوپر بچیوں نے دا کیپشن، اور جس کو آپ انورٹڈ کاماز میں بولتے ہیں، بچیوں نے گیت گائے ہیں. بچیوں نے وہ ترانے گائے ہیں جس میں یا تو اللہ کے رسول کی تعریف ہے یا جس کے اندر اوور آل ایک اللہ کا شکر یا اللہ کی حمد یا خوشی کا پہلو نظر آتا ہے بغیر شریعت کے کسی حکم کو توڑے ہوئے. تو اس طرح کے جو آپ کو نریشنز ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آواز کے ساتھ آپ سنگنگ کا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کل آپ کو سنگنگ کو اور میوزک کو الگ کر کے بتا دیا تھا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ یا اس کی کزنز یا اس کی فرینڈز آپس میں مل کر گانے گا رہی ہیں اور وہ گانے گاتے ہوئے بھی محتاط ہیں کہ ابھی نکاح نہیں ہوا تو کوئی اس طرح کا جملہ یا اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بول رہی جس سے کہ شریعت کے مطابق ایک نامناسب آئیڈل ٹاک کے اندر جانے کا کلیم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عورتوں کی محفل ہے، عورتیں کر رہی ہیں، اس کی گنجائش بنتی ہے. اس لیے بہت سے اسکالرس آپ دیکھتی ہیں کہ دف کی اجازت دیتے ہیں. دف از ناٹ لائک ڈھول، اٹس ناٹ لائک اے ڈرم اینڈ طبلہ. دف اس سنگل شیٹ کی طرح، جیسے آپ اپنے آٹے کی پرات کو الٹا کر دیں، اس دا شیپ آف اے دف. ظاہر ہے وہ پراپر شیٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے. دف وہ ہو جس کے اندر وہ چھن چھن نہ لگا ہوا ہو، جو عرب استعمال کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے پر جو بچیاں گیت گا رہی تھیں اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس دف موجود تھا. اور دف جو ہے اس کے اندر سمپل اور سمپل ون سائیڈڈ ایک شیٹ ہوتی ہے ڈرم کی جو دوسری سائیڈ سے کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی چھن چھن نہیں لگا ہوا ہوتا، کوئی اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ گھنگرو سٹائل نظر نہیں آتے ہیں. اس کی اجازت اسکالرس دیتے ہیں. ویسے بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، اگر آپ میوزک انڈسٹری کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ موسیقی کے آلات کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز وہاں پر بہت فریکوینٹلی ملے گی کتابوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹرنگس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اسٹرنگ انسٹرومنٹس میں وائلن اور گٹار آ جاتے ہیں. اسٹرنگ انسٹرومنٹس کے اندر کسی کیپیسٹی میں وہ پیانو کو بھی لے آتے ہیں اس لیے کہ پیچھے اسٹرنگس لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اسٹرنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی سائیکولوجیکل اور مینٹل کیپیسٹی کے اوپر. اگر آپ میوزک انڈسٹری کو انسٹرومنٹل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرنا شروع کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹرنگ انسٹرومنٹس کا امپیکٹ انسان کی عقل پر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی انسان پر، جس کو آپ کہتی ہیں نا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کہتی ہیں سرور آ رہا ہے.
پہلا سٹیپ سرور ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے عقل پر کس طرح سے کیپچر کر کے اس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرے گا اور کیسے اس کے اندر آئیڈیاز کو پلانٹ کرے گا، وہ بعد کے سٹیپس آتے ہیں. تو بہرحال جب ہم نے سنگنگ اور میوزک کو الگ کیا تھا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ میجورٹی صحابہ کرام نے، میجورٹی تابعین نے اور میجورٹی تبع تابعین نے اپنی تمام ایکسپلینیشنز کے اندر لاہو الحدیث میں پرومیننٹلی جس چیز کو کہا ہے کہ یہاں جس کا ذکر ہے وہ گانا بجانا آتا ہے. پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جاتے ہیں تو انسانیت کے اندر گانا بجانا بہت پیچھے سے آ چکا تھا. اگر آپ مسلمانوں سے بھی پہلے، قرآن سے بھی پہلے چلے جائیں تو گریک ہسٹری کے اندر بھی آپ کو وہاں پر میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس ملتے ہیں. اس وقت تک تو قرآن نازل ابھی ہوا بھی نہیں تھا، تب بھی ان کے اندر یہ چیز موجود تھی. ان میں کہاں سے آئی تھی؟ بیسیکلی آپ اور پیچھے چلے جائیں اور جاتے جاتے آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل پر چلے جائیں. ایون قابیل اس وقت زندہ تھا، جو کہ ایک، اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اے کنفرم تھنگ بیکاز اٹس اے پری ہسٹری، جس سے اس دور کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہسٹری پراپر ریکارڈ نہیں ہوئی. سو نیریشنز ہیں، کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ آپ کے پاس بکس کے ساتھ جو ہے وہ لٹریچر آ جاتا ہے. اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جس کو آپ پرومیننٹلی اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جانتے ہیں. حابیل بہت نیک تھا اور قابیل جو تھا وہ زیادہ غصے والا تھا، اس کی طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ زیادہ تھی اور جلد باز تھا. اس کی وجہ سے شیطان نے اس پر زیادہ قابو کیا. تو جو قابیل تھا، ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ قابیل جب سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہوا، یعنی اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کر کے توبہ نہیں کی. جو سورۃ اعراف میں بھی آپ کو آیات کا مفہوم ملتا ہے نا، کہ جس میں اس کا آیت کا ایسنس آتا ہے کہ جب بھائی کو اس نے مار دیا اور اس کے بعد بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. ظاہر ہے وہ تو پہلے انسان تھے نا، ابھی تک تو کسی کو موت نہیں آئی تھی. آدم علیہ السلام تھے، بی بی حوا تھیں اور ان کی اولاد تھی، ابھی کسی کو موت آئی نہیں تھی. تو اللہ کی طرف سے احکامات آئے نہیں تھے کہ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم کو کیسے دفنایا جائے گا. ابھی یہ چیز سامنے آئی نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ جب قابیل نے بھائی کو مار دیا اور لاش سامنے پڑی تھی تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے، ناٹ آؤٹ آف امبیرسمنٹ، اپنا گناہ چھپانے کے لیے پریشان تھا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپائے. تو اتنے میں اس نے کوا دیکھا جو زمین کھود رہا تھا، اور جب اس نے زمین کھودتے ہوئے کوے کو دیکھا تو اس کے الفاظ قرآن نے کیپچر کیے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہائے میں اتنا پاگل کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے اتنی بھی عقل استعمال نہیں کر سکا. دس واز ناٹ آؤٹ آف ریگریٹ، شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ لو میں نے اپنا بھائی مار دیا. شرمندہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اتنی بھی عقل کام نہیں کی کہ اپنا گناہ کر کے اس کو چھپا لیتا. تو قابیل کے لیے کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ ایون اینڈ آف ہز لائف اس نے توبہ نہیں کی تھی. ایون اینڈ آف ہز لائف اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرڈر سے جو اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، اس نے اس کے اوپر اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی. تو اسی قابیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی کے دور سے بیسیکلی شیطان نے سارٹ آف میوزک کی ابتدا کی تھی. آپ اگر ببلیکل سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کو قابیل کی کافی کہانیاں مل جاتی ہیں. وہاں پر آپ کو کچھ انہی اسرائیلیات جس کو کہتے ہیں، اسرائیلیات میں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو قابیل تھا وہ بیسیکلی شیطان کے ٹریپ میں بہت زیادہ تھا. ابھی آؤٹ آف ٹریک ہو جاتی ہے بات، لیکن جسٹ فار دا انسیڈنٹ کہ وہ آؤٹ آف ٹریک کیوں ہوتا ہے. انسان کا ایک گناہ یا انسان کی ایک خطا اس کو ایک گناہ اور ایک خطا پر نہیں رکھتے. سیم از دا کیس ود نیکی. انسان کی ایک نیکی یا انسان کا ایک رائچیس عمل اس کو ایک رائچیس عمل اور ایک نیکی پر نہیں رکھتا. ہر گناہ اگر آپ کی شخصیت میں ہے وہ اپنے ساتھ گناہوں کا خاندان لے کر آ جائے گا. ہر نیکی اگر آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آئے گی. قابیل کا ایشو ایک نہیں تھا کہ ایروگینٹ تھا، ایک ایشو نہیں تھا کہ غصہ کرتا تھا، ایک ایشو نہیں تھا کہ بھائی سے جیلس تھا، ایک ایشو نہیں تھا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے آؤٹ آف دا لا جا کر اپنے باپ سے بھی نافرمانی کی تھی. آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بی بی حوا کے پاس اولاد ہوتی تھی تو ٹوئنز ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے. تو وہ جو ایک وقت کے ایک ووم کے ایٹ اے ٹائم بیٹا بیٹی ہوتے تھے وہ کنسیڈر ہوتے تھے بھائی بہن. پھر اگلی دفعہ کی جو ان کی اولاد آتی تھی بیٹا بیٹی، وہ کراس کر کے ادھر ان کے نکاح ہو سکتے تھے.
قابیل took a stand and he said کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ ووم سے آئی تھی بیکاز مجھے وہی پسند ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ قابیل کی بہن کنسیڈر ہوتی تھی. اٹس اے محرم رشتہ اس وقت کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا تھا تاکہ انسانیت پھیلے. لیکن قابیل نے وہاں پر بھی باپ سے نافرمانی کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے قابیل کو میوزک سکھانے کی طرف یا میوزک انوینٹ کرنے کی طرف اس لیے انسٹیگیٹ کیا کیونکہ یہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، اپنے والد کی ڈس اوبیڈینس اور رب کی ڈس اوبیڈینس کے اندر رکھتا تھا. تو آہستہ آہستہ انسانیت کے اندر جو میوزک پھیلا ہے اور جو میوزک کا ایوولوشن ہوا ہے، اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا ٹائم اینڈ فرام دا لائف اسٹائل اینڈ دا لائف ہسٹری آف قابیل، آدم علیہ السلام کا بیٹا. اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں اولڈ اینشینٹ لٹریچر کے اندر بہت سے واقعات مل جاتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈگ آؤٹ آف دیز انسیڈنٹس. اتنا کافی ہے جب انسانیت کو اتارا گیا، شیطان ساتھ میں اتارا گیا. جب انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا، پہلے دن سے پہلے انسان کو، آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے بھیجا گیا. تو جیسے ان کا امتحان تھا ایسے ہی ہمارا بھی امتحان ہے. یہ میوزک جب سے اس دنیا میں آیا ہے، شیطان کی طرف سے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انسان کے نروس سسٹم پر امپیکٹ کرتا ہے، انسان کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کو ریٹارڈ کرتا ہے، انسان کے مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز کو لوور سائڈ پر لے کر جاتا ہے. جو انسان بھی اپنے آپ کو اس میں انڈلج کر لے گا، جو انسان بھی میوزک کو اپنا لائف سٹائل بنا لے گا. کل ہم نے بات کی تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا کانسٹنٹلی میوزک کے ساتھ ہو جائے گا، الٹیمیٹلی اس انسان کو اللہ کے ذکر سے ریورژن ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سننا نہیں چاہے گا، شاید منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کا ذکر نہیں سننا، لیکن اس کی طبیعت کے اندر انکلینیشن ٹورڈز اللہ کا کلام وہ ختم ہو جائے گا. یعنی جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ پھر میوزک عادت بن جائے گا. پھر انسان خوش ہوتا ہے تو میوزک لگاتا ہے، اداس ہوتا ہے تو میوزک لگاتا ہے. پھر انسان ایک ایلوژنری ورلڈ میں رہنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ میوزک انڈسٹری آپ کو ایک ایلوژنری ورلڈ کے اندر لے کر جاتی ہے، جس کے بعد پھر آپ کے اندر اللہ کے کلام کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جن کانوں کے ذریعے بار بار میوزک سنا جاتا ہے، اس دل کے اندر قرآن کا حفظ ہو کر تحفیظ کے ساتھ محفوظ رہ جانا ناممکن ہوتا ہے. آپ وقتی طور پر شاید ایک صورت یاد کر لیں، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریٹین اٹ. وہ رہ نہیں سکے گی آپ کے پاس. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں ذرا ہم اپنی میموری شارپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ میں سے وہ سب خواتین جنہوں نے میوزک سننا چھوڑ دیا ہے، ایسے بھی الحمدللہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بہترین محسن لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ گزارا ہوتا ہے کہ کانوں میں سے میوزک نکلتا نہیں ہے. ہوم ورک بھی کر رہے ہیں تو پیچھے میوزک چل رہا ہے، کھانا بھی پکا رہے ہیں تو میوزک چل رہا ہے، ایگزام کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو میوزک چل رہا ہے. ایسے بھی آپ میں سے شاہکار بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے اب وہ شاہکار بنے ہوئے ہوں. تو پھر انسان دیکھتا ہے، انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے گا. وہ جو آپ نے چھوڑ دیا، شاید آپ کو چھوڑے ہوئے 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ابھی بھی اگر آپ کو اس ٹائم پیریڈ کا 80s اور 90s کا کوئی سانگ کہیں سے کانوں پر پڑ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ آپ سنتی ہیں، اگلا جملہ آپ کو خود یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 things are going hand by hand. یا تو ذکر اللہ دل میں ہوگا یا ذکر شیطان دل میں ہوگا. جب آپ ذکر شیطان کو دن رات سن رہی ہیں، وہ اندر بیٹھ جاتا ہے. یہی والی کیفیت آپ کی اللہ کے کلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ نے دن رات لگا کر لیٹ سے سورت یاسین یاد کر لی، سورت رحمان یاد کر لی، بیچ میں 3-4 سال کا گیپ آ گیا، آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا. قاری صاحب کہیں تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سورت رحمان یا سورت یاسین یا کوئی بھی سورت سنائی دیں گے، آپ کو آٹومیٹیکلی اگلے الفاظ منہ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ایک چیز رہے گی دل میں، دیٹس اے سمپل تھنگ. چاہے آپ کے پاس کتنی بھی جسٹیفیکیشنز آ جائیں کہ میں بہت ریگولر نہیں سنتی ہوں، میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈسٹینس پر رکھتی ہوں، کبھی کبھار سن لیتی ہوں. یاد رکھیں، یا تو ذکر و شیطان دل میں بیٹھے گا یا ذکر اللہ دل میں بیٹھے گا. اس لیے کہ موسیقی کو شیطان ایزی ٹول بناتا ہے آپ کے دل سے اللہ کے کلام کو باہر نکالنے کے لیے. اسی لیے موسیقی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اثر کرتی ہے. آپ کو کسی انسان کی وہ بات، مثال کے طور پر ابھی یہاں بیٹھ کر کوئی ڈارک امیجز کے بارے میں، ڈارک لوگوز کے بارے میں، ایلومیناٹیز کے بارے میں آپ کو لیکچر دے گا، آپ کو شاید اتنا یاد نہیں رہے گا. لیکن اگر یہاں بیٹھ کے کوئی آپ کے سامنے ابھی غزل نائٹ کر لے تو آپ پورا ٹائم گھر جا کر گنگناتی رہیں گی.
امپیکٹ کرتا ہے, آپ کے نروس سسٹم پر امپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی نیورو سائنسز آتی ہیں, کل آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ آج کل کے بچے لاجک مانگتے ہیں, تو ماؤں کے پاس جب تک علم نہیں آئے گا نا, ان کے پاس لاجک نہیں آئے گی. پہلی چیز, ہاں ہر جگہ لاجک نہیں آتی. پہلی چیز یہ کہ آپ کو بہت سی جگہ پر دین پر عمل کرتے ہوئے بلائنڈ فیتھ چاہیے ہوتا ہے, اینڈ اٹس پارٹ آف اسلام. آپ کو کچھ چیزیں اسلام کی لاجیکل ملتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بلائنڈ فیتھ پر کرنی پڑتی ہیں. کیا لاجک دیں گے اپنی اولاد کو کہ مجھے دن میں 5 وقت کیوں نماز پڑھنی ہے؟ میں دن کے کنارے پہ پڑھ کے فارغ نہیں ہو سکتا تھا؟ فجر پڑھتا, عشاء پڑھتا, دیٹس اٹ. یہ بیچ میں جب اتنا ہائی میری ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے, پڑھائی ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, جاب ہے, فیکٹری ہے, میٹنگز ہیں, میں کیوں ظہر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ میں کیوں عصر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ اتنا کم ٹائم سلاٹ ہے مغرب کا, میں کیوں پڑھوں؟ 2 نمازیں بھی تو اللہ دے سکتا تھا. ڈو یو ہیو اینی لاجیکل ریزننگ فار دیز 5 اوقات؟ یو ول ناٹ فائنڈ بیسیکلی اینی لاجیکل ریزننگ. ہاں آپ کنیکٹ ٹو کنیکٹ کرتی جائیں, ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتی جائیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں. بعض اسکالرز نے سوچا کہ 5 ہی نمازیں کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 ہی انگلیاں کیوں؟ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ 5 انگلیاں ہیں نا. انہوں نے کہا 5 ہی انگلیاں کیوں؟ آپ کے پاؤں میں کتنے ٹوز ہیں جو ریگولر ٹوز ہوتے ہیں آپ کے؟ 5 ہی ٹوز کیوں؟ تو یہ سب چیزیں آپ اگر آپ سوچیں, آپ اپنی طرف سے کوئی حکمت نکال سکتی ہیں تو نکال لیں. ہو سکتا ہے کوئی حکیم انسان آگے اس امت میں پیدا ہو جو اپنی طرف سے کوئی حکمت بتا دے. قرآن کی آیات اور قرآن کی دی ہوئی شریعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احادیث میں سے حکمتیں کوئی بھی انسان, کوئی بھی دانا حکیم انسان اینڈ آف ٹائمز تک نکال سکتا ہے. آپ رولنگز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں, 21ویں صدی میں 4 نمازیں کافی ہیں یا 2 نمازیں کافی ہیں. نہیں, وہ کوئی نہیں چھوئے گا. جو شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ فکسڈ ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی انسان حکمتیں بتاتا رہے. تو اگر میوزک کو چھوڑنے کی بات آتی ہے, طبلوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے, صحابہ کرام کی بھی انکلینیشن میوزک کی طرف بہت تھی, اس لیے کہ ان کے بھی جو کلبس تھے, نادیہم جو ان کا آتا ہے, کلبس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جو ان کے میلے ہوتے تھے اس میں طبل بجتے تھے, اس میں مغنیات ہوتی تھیں, دوسرے شہروں سے لوگ لے کر آیا کرتے تھے, جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. صحابہ کرام نے بھی اپنے اوپر بیریئرز لگائے ہیں, انہوں نے بھی خود پر لگامیں ڈالی ہیں, انہوں نے بھی اپنے خواہشات کے اینگلز کو ڈسپلن کیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایسے روبوٹک قسم کے انسان تھے جن کو میوزک سے کوئی اپیل ہی نہیں فیل ہوتی تھی, کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تھی, ان کا دل اس کی طرف, ان کا رجحان اس کی طرف جاتا نہیں تھا. جیسے آپ کی میری خواہشات ہیں ایسے ہی صحابہ کی خواہشات تھیں. جیسے آپ کو اور مجھے آرام اور ایک سکون کا انوائرمنٹ اچھا لگتا ہے, صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج کو بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا. بٹ دے پریفرڈ آخرت اوور دنیا. انہوں نے ذکر اللہ کو اہمیت دی, انہوں نے ذکر الشیطان کو اپنے سے دور کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے, جس کو آپ کہتی ہیں نا بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ ول اسٹارٹ فرام یور ہارٹ. کوئی چیز دل کو اچھی لگے گی, دین اٹ ول ڈائریکٹلی امپیکٹ یور مائنڈ, اور جب آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کرتا ہے تو آج سائنس اتنا بتا چکی ہے کہ یہ میوزک انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں ون لائنر از ویری فیمس. آپ میں سے جو لوگ سٹڈیز کرنے والے ہیں, اوور آل دنیا کی ڈفرینٹ پریویلنگ تھیوریز کو پڑھتے ہیں, اگر آپ نے ڈارک میوزک کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا دیر از اے فیمس کوٹ اور فیمس لائن اراؤنڈ دا گلوب کہ جو میوزیشنز ہوتے ہیں یا جو سنگر ہوتے ہیں, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول, دے سیل دیئر سول ٹو دا لوسیفر. وہ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا آ رہی ہے, میں یشتری لہو الحدیث, جو بیچ دیتا ہے. کیا بیچ دیتا ہے؟ جب آپ اور میں اس کلام کو آج کی دنیا کی پریویلنگ تھیوریز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ایمان اور کنوکشن اس کتاب پر بڑھے نہیں. اس لیے کہ اسٹارٹنگ فرام مائی سیلف, اگر میں نے خود کو انڈلج کیا ہوا ہے کانسٹنٹلی میوزک سننے کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی روح کا وہ حصہ جو کہ اللہ کے لیے اسائن تھا, میں نے وہ میوزک کے حوالے کر دیا, بیچ دیا. اور اگر آپ ڈارک میوزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹس اے فیمس لائن, ابھی بھی جا کے گوگل کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ویب سائٹس مل جائیں گی. دیٹ میوزیشین ہو یا سنگر ہو, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیلکولیٹڈ میوزک انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کرتی ہے. پوری دنیا کے سنگرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کیلکولیٹڈ لمیٹڈ سلیبس سارٹ آف اے تھنگ دیا جاتا ہے,
جس پہ انہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے, میوزیشینس نے جس کے مطابق اپنی جو ہیں وہ ورکنگ کر کے چیزیں بنانی ہوتی ہیں. بیس سے 3 سے 5 منٹ, 3 سے 4 منٹ سے زیادہ کا سٹینزا نہ بنے, بیکاز یو ول لوز دا اٹینشن اسپین آف دا آڈینس. پھر پلس آپ نے کون سی ان کو لائنس دینی ہے, اس کے لیے بھی ایک آپ کو سمرائز اسٹریٹا دیا جاتا ہے. اٹس اے ہول انڈسٹری, اور انڈسٹری جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بغیر کام نہیں کرتی ہے. آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگی نہیں گزارتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان بھیڑ چال نہیں چلتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتے ہیں. آپ کو تو خود ٹرینڈ سیٹر بننا تھا, آپ کب سے فالوور بن گئے؟ آپ تو امت وہ تھے کہ آپ نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا تھا. آپ نے کب سے وہ راہ اڈاپٹ کر لی کہ جس میں آپ دنیا کے پیچھے چلنے لگ گئے؟ مسلمان جب اپنے اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے وہ کافر سے بھی نیچے کی حالت پر چلا جاتا ہے, اسفل سافلین کی حالت اور کیپیسٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو میوزک ہے یہ آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرتا ہے. کانشیس مائنڈ کیا ہے کہ آپ کو اپنا اچھا برا پتا ہے. جا کے اسٹڈی کریں تو پتہ چلے ایک لفظ آتا ہے ٹرانس. ٹرانس از ناٹ TRANCE والے اسپیلنگ جو ہوتے ہیں, TRANCE, ٹرانس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ ٹرانسجینڈر والی ایس والی, TRANCE. Yeah, that's the very perfect word, مدہوشی, ٹرانس اسٹیٹ. دس بالکل اردو والا بالکل پرفیکٹ جملہ ہے. اٹس اے سارٹ آف اے سلیپی اسٹیٹ جس میں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو تھنک پراپرلی. میوزک ہیز دا کیپیسٹی ٹو سرپاس یور کانشیس مائنڈ, اور کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ سب کانشیس میں جائے گا. اٹ اٹیکس آن یور سب کانشیس, اور آپ کے سب کانشیس کے اوپر اٹیک کر کے یہ آپ کو اپنے کسی حد تک ٹریپ میں لیتا ہے. کیسے؟ آپ کو ٹرانس اسٹیٹ کے اندر لے کر جائے گا, اور اس ٹرانس اسٹیٹ کے بعد ناؤ میوزک کین مینیپولیٹ یو. مینیپولیٹ کا مطلب یہ جو کہے گا آپ کہیں گی سائمن سیز یس اینڈ یو ول سے یس. یہ ہے مینیپولیشن. جب آپ کے سب کانشیس پر اس نے اٹیک کر دیا, میوزک آپ کہتی ہیں نا یہ روح کی غذا ہے, روح کی نہیں, سب کانشیس کی غذا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے ٹرانس اسٹیٹ کے اندر آپ کو لے جا کر آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کر کے یا آپ کے سب کانشیس اسٹیٹ تک جاتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے. مینیپولیٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہے, اور اب آپ کو جو آئیڈیاز میوزک کے تھرو دیے جاتے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے سانگ سنا, ادھر آپ نے کہا او اچھا آج کے بعد میری تھیوری یہ ہے. اٹس اے سلو پوائزن. اسی لیے اس پر اثر ہوگا جس نے دن رات اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کو بنا لیا ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. جو دن رات کانوں میں میوزک لگا کر سنتا ہے, جو دن رات گانے سنتا ہے, وہ جو گزرتے ہوئے آپ کے کان پہ پڑ گئے اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو خبروں کے اندر میوزک آپ نے سن لیا اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے بحالت مجبوری آپ کے کان پہ پڑ رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ہے یہ. ہاں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں, تاکہ آپ اپنے آپ کو مزید سیف سائٹ پہ رکھ سکیں, الحمدللہ. اس لیے کہ قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق ایک وقت یہ آ جائے گا, ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو, مومنین کو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑے گی. اٹ ول بی ٹائم جب آپ سے یہ اور مجھ سے یہ فتنے ہینڈل نہیں ہوں گے. ابھی ہم اس ٹائم کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ایمان پر قائم رہنا از لائک ہولڈنگ اے برننگ کول ان یور ہینڈ. آسان نہیں ہے. آپ کی عمر ہے 19 سال, 20 سال, 21 سال, اور آپ کو عادت ہے میوزک سننے کی, اور آپ کے دل پر, آپ کے ذہن پر, آپ کے دماغ پر قرآن کی آواز پڑتی ہے, اور آپ کا دل چاہنے لگتا ہے اوکے آئی ول کٹ اٹ ڈاؤن, میں کم کروں گی. اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. امپاسبل نہیں ہوگا بٹ اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. آپ ارادہ کریں گی, اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا, اور اللہ آپ کے لیے ضرور اس چیز کی طرف برکت ڈالے گا. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا, اللہ کے کلام کی آواز کو, تو پھر وہی آپ ہوں گی اور وہی شیطان ہوگا. آپ کو وہ آئیڈیاز میوزک کے تھرو دے گا جو آئیڈیاز آپ کو میوزک کے بغیر وہ دے نہیں سکتا تھا. اٹس اے کائنڈ آف آپ کے ساتھ اینستھیزیا لگانے والی اسٹیٹ. آپ کی سرجری کرنی ہو, اینستھیزیا کے بغیر آپ پر کٹ نہیں لگایا جا سکتا. آپ چیخیں مارتی بھی بھاگ جائیں گی اوٹی سے اگر اس نے, ڈاکٹر نے آپ کو اس کے بغیر کٹ لگانے کی کوشش کی. شیطان بھی اینستھیزیا دیتا ہے آپ کو, اور وہ میوزک کا اینستھیزیا ہے. پہلے وہ اینستھیزیا دیتا ہے
اس کے بعد وہ آپ کے سب کانشیس پر اٹیک کرتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز گریجولی دینا شروع کرتا ہے. گریجولی کیسے دیتا ہے؟ وسپر کرتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ آپ کو لکھا ہوا کوئی شیٹ پکڑا کے چلا جاتا ہے میوزک سناتے سناتے, کل سے تم اپنی اماں کو یہ بولنا, کل سے تم نماز میں جو ہے بس اتنی سی نماز پڑھ لینا, کوئی بات نہیں اگر تم نے وضو نہیں کیا تو اٹس اوکے, وقت بھی تو کم تھا اتنا زیادہ. یہ گریجولی ہوتا ہے, وسپر کرتا ہے شیطان, اور پھر آہستہ آہستہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر کو بلٹل کرتا جاتا ہے اور اپنی خواہش کو اپنے سامنے بڑھاتے بڑھاتے الہ کی کیٹیگری پر لے آتا ہے. یاد رکھیں ایک چیز اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہے میوزک. اللہ نے یہ کہا ہے اس دنیا میں اس سے اپنے آپ کو بچا لو. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ میں نیچرلی ایک عورت ہوتے ہوئے انکلینیشن رکھا ہے بناؤ سنگار کا. کیا آپ کو بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا یا آپ سے کہا کہ اس کی لمیٹیشن ہے؟ لمیٹیشن ہے. اٹریکشن نیچرلی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر میں. وہاں پر اللہ نے کنفائنڈ کر دیا کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو نکاح کر لیں اور اپوزٹ جینڈر کے ساتھ پھر آپ اپنا لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایز اے ہسبینڈ وائف کنٹینیو کریں. ادروائز آپ ہر جگہ منہ نہیں ماریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے کریونگ ڈالی جائے. کسی عورت کا نکاح نہیں ہوا, کسی مرد کا نکاح نہیں ہوا, کسی عورت کا شوہر اچھا نہیں ہے, کسی مرد کی بیوی اچھی نہیں ہے, اس کی اٹریکشن کسی اور اپوزٹ جینڈر کی طرف جا رہی ہے. یہ شیطان ہے. جو اچھا لگے وہ لے لو. یا اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو اپنی خواہش کو ڈسپلن کر لیتے ہیں, تو خواہش کو ڈسپلن کرنا ہے. اب یاد رکھیں جو چیز آپ میں اللہ نے رکھی ہے, کیا میوزک کی طرف انکلینیشن اللہ نے رکھا ہے؟ سوچ کے صحیح جواب دیں اور دل سے جواب دیں. وہ والا جواب نہیں وہ جو قرآن کلاس میں بیٹھ کے طالب علم دیتا ہے, کہتا ہے غلط نہیں دوں گا نمبر کٹ جائیں گے. اپنے اوپر رکھیں. میوزک کیا آپ کو, میں اس راک میوزک کی بات نہیں کری وہ جو آج کل کا ہے, پلیز دیکھیں. ایک یہ بھی تو ہو گیا ہے نا, یہ جو آج کل کا میوزک کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ تو آپ کو سر میں درد کر دے. آج آپ کسی میوزک کانسرٹ میں جا کے کھڑی ہو جائیں, آپ کی نانی ہو جن کو شاید غزل پڑھنے کی اور سننے کی عادت ہو, آپ ان کو آج کل کے میوزک کانسرٹ میں لے جائیں, مائگرین رہے گا ان کو 15 دن تک, ٹھیک نہیں ہونے والی بیچاری. حال آپ کو بھی ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. لیکن اگر آپ میوزک کی بات کریں, ہم میوزک کی بات کریں جس میں ردھم ہے. ردھم انسان کو اچھا لگتا ہے. قرآن کی تلاوت جو جتنی خوبصورتی سے کر رہا ہوتا ہے, کیوں اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اس میں ردھم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آج کل کوئی بچی یا بچہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے جب اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا کٹ اٹ شارٹ, ختم کرنا شروع کرو آہستہ آہستہ, بہت میوزک سنتے ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر یہ کریونگ ڈالی ہے. تو جس اللہ نے آپ میں میوزک سننے کی کریونگ ڈالی ہے, کیا اسی اللہ نے آپ کے اندر اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن نہیں ڈالی؟ کیا اس نے یہ کہا کہ جو بھی تم کو اپنی, اب تم بیٹے سے بات کر رہی ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تمہیں جو عورت پسند آئے جاؤ لے لو کھڑکی توڑ کے, جہاں سے تمہیں سمجھ آئے جیسے چاہے اس کو استعمال کرو؟ آپ تو ایسے نہیں کہتی ہیں نا. آپ اس کو کہتی ہیں بیٹا اس کی کوئی سرٹن بریکٹس ہیں. تو اللہ نے ڈالی ہے کریونگ, اللہ نے ڈالی ہے خواہش, بٹ وی ہیو ٹو ڈسپلن دا خواہش. اور یہی امتحان ہے اس دنیا کا. آج کل تو آنکھوں کی حفاظت لڑکیوں کے اوپر بھی بہت آ گئی ہے آپ کے موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو بیٹھ کر آپ ماڈلز کو دیکھتی رہتی ہیں, جو دیکھتی ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھنا تو چلو سمجھ آتی ہے, بٹ ایک ہی ماڈل کو بار بار دیکھنا, نا ہیئر از اے پرابلم. صرف مردوں کو نہیں نظروں کی حفاظت کرنی ہوتی, عورتوں کو بھی اور آنٹیز کو بھی کرنی ہوتی ہے. ویسے بات بچیوں کو خالی کیوں کہوں, آنٹیاز کم ہوتی ہیں کوئی؟ ہر ایک کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. تو خواہش ڈالی ہے نا رب نے, جب بھی تو خواہش آ رہی ہے کہ چلو پھر دیکھتے ہیں, اتنا ہینڈسم ہے کیوں نہ دیکھیں, مرد میں آتی ہے اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے کیوں نہ دیکھیں. تو نیچرلی خواہش ہے, مگر اس خواہش کو ڈسپلن کرنا اسی کا امتحان ہے. اور یہی چیز ہے جس کو یہاں بتایا گیا کہ آپ کو جو اچھا لگے گا, ہر چیز کو آپ آنکھیں بند کر کے نہیں استعمال کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو ود ان دا لمٹ آف شریعت لے کر آنا ہے. اب آپ اپنے آپ کو نہ اس چیز کو دیکھنے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو لاول حدیث میں ہو, نہ اس چیز کو سننے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو لاول حدیث میں ہو. اور آپ اپنے آس پاس کی دنیا دیکھیں اور آپ آج کی اور کل کی کلاس سنیں, آپ کہتی ہیں یہ تو انتہائی ناممکن اور مشکل ترین کام ہے. لگتا ہے اب ذرا اور پیچھے کی کلاس پہ چلے جائیں, انتہائی مشکل بھی ہے
اور آلموسٹ دیکھنے میں ناممکن بھی لگتا ہے. لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر صبح اپنی محنت کا آغاز پوائنٹ 0 سے کرتا ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو اے سے اپنی محنت ہر سورج کے نکلتے ساتھ شروع کرتا ہے. اللہ کی اطاعت میں اپنی سٹرگل کو صبح کی روشنی کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. یہی محسن ہوتا ہے. اسی کا امتحان ہے. اسی کو اللہ تعالی شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو کل اس لفظ کے بارے میں بتایا تھا, لیُضِلَّ کے بارے میں. ڈبل لیئرنگ کرتا ہے شیطان گمراہ کرانے کی. ہم جس ماحول میں, ہم جس دنیا میں آج رہتے ہیں, ہم جس دین کو تھامے ہوئے ہیں, بعض انٹرپریٹیشنز اس دین کے لیے بھی بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے میرے جیسے لوگوں کے بھی ایمان ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو آج بھی ان کرنٹ ٹائمز اس لیُضِلَّ کی تصویر نظر آئے گی اپنے آس پاس. بعض لوگ جن کو سو کالڈ اسکالرز کہا جاتا ہے, وہ آپ کو اسلام, شریعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈرڈ ایکسپلینیشن, صحابہ کا اجماع اور تابعین اور تبع تابعین کے کنسنسس سے الگ ہو کر ایک نیا سٹانس دیتے ہوئے ملتے ہیں. چاہے وہ سٹانس آئے گا حجاب پر, چاہے وہ سٹانس آئے گا نیل پالش پر, چاہے وہ سٹانس آئے گا آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے پر, یا چاہے وہ سٹانس آئے گا میوزک کے اوپر. انوکھا اچھوتا انداز آئے گا جو کہ سو کالڈ اسکالر کے نام اور ٹائٹل کے ساتھ آئے گا. آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. دس از اے فتنہ ٹو. اس طرح کے لوگ خود جاتے ہیں جرنلسٹ کے پاس, پالیٹیشنز کے پاس, میڈیا کے پاس, کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیجن کا علم ہے اینڈ وی ہیو اچھوتی ایکسپلینیشن جو اب تک کسی نے نہیں دی, بٹ ہمارے اپنے لوگ ہی ہماری اوپینینس کے خلاف ہو گئے ہیں. سو وی نیڈ پروٹیکشن. پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ وی ریئلی وانٹ ٹو گیو دس انفارمیشن ٹو ماسز. اور ظاہری بات ہے ماسز تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے دا بیسٹ ٹول از میڈیا. آپ میڈیا پہ جا کے بیٹھ جائیں, دس از دی بیسٹ ٹول. آپ ماسز تک پہنچ جائیں گے, آپ کراس سیکشن آف دا سوسائٹی تک پہنچ جائیں گے. اور جب آپ وہاں تک اس طرح سے اس فریم آف مائنڈ کو اور اس آئیڈیا کو لے کر جاتے ہیں, جانے والے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں, ہمیں اپنے لوگوں سے پروٹیکشن چاہیے, ہم نے اپنی اوپینین لوگوں پر لے کر آنی ہے, اینڈ اٹ ول بینیفٹ یو الٹیمیٹلی ٹو, بیکاز اس انڈسٹری میں جو بھی پھر کام کر رہا ہوگا اس کو بھی یہ چیز مل جائے گی. دین دے ول اسپینڈ, اسکیمنگ سائڈ, اسپینڈنگ سائڈ, پلاٹنگ سائڈ, پیسہ خرچ ہوگا, سب کچھ ہوگا. کس کام کے لیے؟ ٹو گو اگینسٹ قرآن, ٹو گو اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ٹو گو اگینسٹ صحابہ. ان سب کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی. 1400 سال میں جتنے اسکالرز آئے ان سب کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی. اب یہ لیٹسٹ 50 سال کے اندر نئے نئے لوگ آنے لگ گئے جن کی نئی انڈرسٹینڈنگ اوپر سے آسمان سے برس رہی ہے. جبرائیل آ رہے ہیں ان کے اوپر نعوذ باللہ, اور ان کو بتا رہے ہیں یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. ان کا معاملہ تو چھوڑ دیں اللہ پر, وہ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا امتحان ہے پریویلنگ تھیوریز جو کہ کنفیوژنز اور ایمبیگوٹیز کریٹ کر رہی ہیں, انسرٹنٹی کریٹ کر رہی ہیں معاشرے کے اندر. آپ کا اور میرا امتحان ہے خود بھی اسلام پر قائم رہنا اور اپنی اولادوں کو بکھرنے نہ دینا, بدظن نہ ہونے دینا, اسلام سے دور نہ ہونے دینا. یہ آپ اور میں کر نہیں سکتے اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا نہیں, اگر ہم نے خود کو قرآن سے اٹیچ نہیں کیا. اس لیے کہ بغیر علم کی بات آئی ہے, کرنے والے بغیر علم کے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کل ایک پوائنٹ بتایا تھا جس میں امام طبری کہتے ہیں کہ کس چیز کا علم نہیں ہے ان کو. نمبر 1 امام طبری کے مطابق آخرت میں ملنے والی سزا کا علم نہیں ہے. اور بغیر علم کو آپ اس طرح بھی اسٹڈی کریں جو آج کل علومناٹی کے تھرو آپ میوزک انڈسٹری کو سمجھ سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں انہوں نے اپنی روح کہاں بیچ دی ہے. دے سیل دیئر سول ٹو دا لوسیفر. انہوں نے اپنی روحوں کو شیطان اور ڈیول کے حوالے کر دیا ہے. اور انسان یہ کام بہت سوئفٹلی کرتا ہے, آہستہ آہستہ کرتا ہے. رفتہ رفتہ شیطان آپ کی روح کو کیپچر کرنا شروع کر دیتا ہے, لولا لنگڑا کر دیتا ہے. رفتہ رفتہ آپ کا ایمان جیسے رفتہ رفتہ گرو ہوتا ہے اور یقین میں کنورٹ ہوتا ہے. شیطان کے وسوسے, شیطان کے ٹول آپ کی روح کو آہستہ آہستہ بیمار کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو ذکر اللہ سے دور کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے, اماں میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے, اب جب گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ کرنا تو ہے, تو کیا قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے؟ نہیں,
موویز دیکھ رہے ہیں, سیزنز پر سیزنز دیکھ رہے ہیں, یہاں سے وہاں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز اٹ. لیودلہ میں لیئرنگ ہے ڈس اوبیڈینس کی, گمراہی کی لیئرنگ ہو رہی ہے. آپ سوچیں ایک انسان جو خود گمراہ ہوا, اس نے کسی اور کو گمراہ کیا, وہ یہاں رکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. رکا نہیں گمراہ کرنے کے بعد, اس نے دین کو مذاق بنا لیا, دین کو حقیر کر دیا. جب اس نے دین کو حقیر کر دیا, جب اس نے دین کو ویلیو نہیں کی, جب اس نے رب العزت کی بات کو احتراماً اپنی زندگی کا حصہ نہیں بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے بھی ہیوملیٹ کرنے والا عذاب ہے. They will be humiliated in آخرہ. سورۃ آل عمران میں محسن مومنین متقین کی دعا آتی ہے, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا. مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں لاہو الحدیث میں انوالو رہنے والوں کے لیے عذاب مہین ہے, رسوا کرنے والا عذاب. جو جتنا اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو غرق کر لے گا, وہ عذاب مہین صرف آخرت میں نہیں کمائے گا. جتنا سوسائڈ ریٹ اس سائڈ پر ہے, اتنا سوسائڈ ریٹ آپ کو شاید ہی کہیں ملے. جتنا ڈپریشن اس سائڈ پر ہے, اتنا ڈپریشن آپ کو شاید ہی ملے. جتنی زیادہ ایموشنل ڈسٹربنس آپ کو سنگنگ کے پروفیشن کے ساتھ اٹیچ نظر آئے گی. ہوتا کون ہے سنگر؟ کسی کے عشق کا مارا, کسی کا ٹھکرایا ہوا, کسی کے گھر سے نکالا ہوا, کسی کے بے وفائی کا شکار ہوا. اب وہ اس کے بعد وہ اسی کے راگ الاپتا رہتا ہے میوزک میں. تو کیا ہو رہا ہے, اس کے زخم نہیں بھرنے والے, اپنے تو بھریں گے ہی نہیں بھریں گے, اوروں کو بھی زخمی کرتا رہتا ہے بیچارہ رو رو کے. اس کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آتی ہے, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں. یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اصل میں دنیا ایسی نہیں ہے. اٹس ویری ڈارک. اس کے اندر بہت سے شیطانی حربے چل رہے ہیں. اس کی حقیقت کو مومن سمجھ جاتا ہے. آپ کو جو گلیمر نظر آتا ہے ایک متقی انسان کو, ایک محسن انسان کو, وہ آزمائش اور کانٹے اور شیطان کے بچھائے ہوئے ہتھ کنڈے نظر آتے ہیں. جس کو قرآن کی فرقان مل جاتی ہے. قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ اٹس اے کرائٹیرین. یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. یہی ہم سب لوگ ہیں جو الحمدللہ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, سب خواتین اور بچیاں. شاید آپ کو پہلے گانے اس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتے ہوں گے, آپ ان کا ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ کارٹونز کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ ڈراموں کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی جو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو ان کی حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے. آپ کہتی ہیں یہ کیا ہے, واٹس اے سلی اپروچ, اس کا کیا پوائنٹ بنتا ہے. ایون ٹام اینڈ جیری کے اوپر بھی وہی ٹام اینڈ جیری جو ہم بچپن میں دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے, اب قرآن پڑھنے کے بعد آپ ذرا ٹام اینڈ جیری دیکھیں, مستقل آپ انا للہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گے. سیریس. پنک پینتھر, اس سے بڑا تو کوئی ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. وہ پنک پینتھر جو ہم بچپن میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اب لگا کر بیٹھے. وہ بگز بنی یاد ہے جی, اس سے بڑا کوئی ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. اس کا ہاتھ توڑ کے اس کو زمین میں ہتھوڑے مار مار کے دفنا دیا, اس کے بعد وہ واپس پھر کھڑا ہوا اور ہم ہنس رہے ہیں بچے. یہ وہ دنیا کی حقیقت. ابھی تو صرف کارٹون کی سائڈ میں نے بولی, میں نے آپ کو فلم انڈسٹری کو تو چھو کر نہیں بتایا. یہ وہ دنیا کی حقیقت کا ایک گلمس ہے جو آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ کے سامنے قرآن کی آیات کھلنے لگ جاتی ہیں. اٹس اے بلیسنگ. اگر اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے اور مجھے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے اولئک لہم عذاب مہین. میں نے آپ کو آیت شروع کی تھی تو کہا تھا من یشتری, من آتا ہے سنگولر کے لیے. جو بیچنے والا تھا, جو میوزیشین تھا, وہ ایک تھا, ایک نے یہ کام شروع کیا تھا. بٹ اولئک لہم عذاب مہین, بہت سارے ہو گئے جن کے لیے ہیوملیشن کا عذاب اور پنشمنٹ. بیکاز شروع کرنے والا انیشیٹر ایک تھا, لیکن اس کے ساتھ جتنے پروڈکشن ہاؤس میں لوگ سپورٹ میں آتے گئے,
کانسرٹ ارینج کرنے کے لیے, اس کا گانا پروموٹ کرنے کے لیے آتے گئے بنتے گئے دا فالوورز, اس کو سبسکرائب کرنے والے, اس کو جا کر سننے والے. ایوری ون آف دیم اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرز فال انڈر اولئک لہم عذاب مہین. شروع ایک نے کیا تھا, لیکن شیطان غلطی کو ایک سے شروع کراتا ہے, پھر اس کو مینیپولیٹ کراتے کراتے اس کو کئی درجے ملٹی پلائی کر کے اس چیز کو عوام کے اندر اور امت کے اندر بکھیر دیتا ہے. آپ بیٹھی ہوں اس وقت بھی, آپ ایک طرح سے آڈیٹوریم میں بیٹھی ہیں, یہی والا شیپ آپ کا سینما کا ہوتا ہے, مور اور لیس ایسا ہی ہوتا ہے. سینما میں آپ دیکھ رہی ہیں اپنی پسند کی مووی. کتنے لوگوں کو سینما میں بیٹھے بیٹھے اپنی پسند کی مووی دیکھتے دیکھتے یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر یہاں میری برابر کی سیٹ پر ملک الموت آ کر بیٹھ گیا تو مجھے لینے کے لیے. سینما میں بیٹھ کر ملک الموت کو یا موت کو یاد رکھنا ول بی دا لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. آپ میچ دیکھنے جا رہی ہیں, ایشیا کپ ہونے والا ہے, سب نے پلان کر لیا اور ٹکٹس ابھی سے لینا شروع کر دیا آپ کے بچوں نے. آپ میچ دیکھ رہی ہیں اور ہائپ ہے, لیٹ سے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. آپ کا آخرت کا, روز محشر کا, حساب کتاب کا معاملہ یاد آ جانا ول بی دا لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. شیطان آپ کو یاد نہیں کرنے دیتا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کانسٹینٹلی مستقل یاد رکھو کس چیز کو, موت کو, جو تمہارے زندگی کے پلیجرز کو ختم کرتی ہے. یہ وہ میوزک ہے جو آپ کو کیپچر کر لیتا ہے, اس سے آپ کچھ بھی میسجز دے سکتے ہیں. امریکن سولجرز کو ڈارک میوزک سنایا جاتا ہے, معلوم ہے آپ کو؟ امریکن سولجرز ہوں یا کل کو آپ کے اور پیچھے چلے جائیں رشین سولجرز ہوں یا اور پیچھے چلے جائیں, ان کو ڈارک میوزک سنایا جاتا ہے. ڈارک میوزک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو سنا کر دیٹ کلنگ از کول, یو کین کل اے پرسن, اٹس اوکے, اینڈ یو کین بروٹلی کل اے پرسن. آپ کی پاک افواج کو بھی کس چیز سے پمپ کیا جاتا ہے؟ ترانے سنا کر نا. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ان کا فوکس لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا, اٹس دا پروٹیکشن آف دیئر جیوگرافیکل باؤنڈریز. لیکن جو ڈارک میوزک ہے, ابھی بھی جا کر ڈارک میوزک فار دا سولجرز, امریکن سولجرز آپ نکالیں, آپ کو اس کی لائنز اور فریزز اور اسٹینزاز مل جائیں گے. دے ٹیچ دیم, دے گروم دیم, دے مینیپولیٹ دیم کہ آپ کو لوگوں کو مارنا ہے, اینڈ کلنگ از کول, اٹس اوکے اگر آپ مار رہے ہیں. یہ کنٹرولڈ میوزک ہے اس دنیا کے اندر جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹس اے کنٹرولڈ انڈسٹری, پوری بلین ڈالر انڈسٹری از اے کنٹرولڈ انڈسٹری, اور اس کے انڈر پھر باقی انڈسٹریز آ رہے ہیں. مسلمان تو غافل نہیں ہوتے. ہمارا تعلق تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آلدو امی تھے, لیکن قرآن آنے کے بعد وہ اپنی سراؤنڈنگ سے اتنے الرٹ ہوتے تھے کہ ان کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ قریش حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. غافل نہیں تھے. مسلمان ڈم سائیڈڈ نہیں ہوتے ہیں, بے وقوف نہیں ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم سب پڑھے لکھی قوم یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ڈگری ہولڈرز, ایک سے ایک یونیورسٹی کی ڈگریز اور ایکیڈیمک کریڈینشلز ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہم عورتوں کو اپنے گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا کچھ نہیں معلوم. اگر معلوم ہے تو برانڈز معلوم ہے, کس خاتون کا بچہ کس کے ساتھ افیئر میں انوالو ہے, بہت سے بہت یہ معلوم ہوگا, یا بہت سے بہت ہم نے آگے ویکیشنز میں کہاں جانا ہے 4 مہینے کے بعد. اینڈ آف سٹوری. کیا چیز میرے فائدے کے لیے ہے, کیا میرا ویژن درست کرے گا, کیا چیز مجھے آخرت میں کام آئے گی, کس پیٹرن کے اوپر مجھے اس دنیا کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ویل اویئر رکھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی اتنا کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے کہ ان کو سلیبس کے اندر اتنا پھنسایا ہوا ہے, جو ان کے سکولز اور یونیورسٹیز کے سلیبس ہیں, کہ وہ اس کے علاوہ کی دنیا کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کر پاتے. ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو کیا بنا کر رکھا ہوا ہے, لٹرلی دے آر ڈونکیز. گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو کیا بن جاتا ہے, ڈاکٹر. گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں ہم نے. میجورٹی بچہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ سے زیادہ سوچ نہیں سکتا ہے. میجورٹی بچہ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتا ہے, اور جب وہ اتنا تھک جاتا ہے تو وہ کنسٹرکٹیولی کس کتاب کو اٹھا کر پڑھے گا؟ آپ نے اس کو ویسے ہی اپنے سلیبس کی کتابیں پڑھا کر اس پر ریزلٹ کا پریشر ڈال کر, گریڈز کے پریشر ڈال کے آپ نے اس کو اتنا لتھارجک کر دیا ہے. اب اس کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے پڑھائی کے بعد, کیا؟ انٹرٹینمنٹ. ریلیکس ہونے دینا, پیپر دیے ہیں,
2 ہفتے پیپر دیتے ہیں, 2 مہینے انٹرٹینمنٹ, 2 دن پیپر دے کر آتے ہیں, 1 ہفتہ چھٹی انٹرٹینمنٹ, پڑے ہیں بستر پہ کاؤچ پوٹیٹو, اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, گرے ہوئے کبھی اس صوفے پہ, کبھی اس بستر پہ, کبھی ادھر. یہ مسلمان امت ہے؟ مسلمان امت کے 18 سال کے نوجوان بن قاسم, محمد بن قاسم کو ہم سب جانتے ہیں, بیٹھے ہیں ہم اسی شہر میں. 16 سال کا نوجوان پورا شہر فتح کر لیتا ہے. اپنے 16 سال کے بچوں کو ذرا امیجن کریں, ہائے میرا بیبی, they are literally babies. 20 سال کی, 24 سال کی ہماری بچیاں ہیں, جس پیمپرڈ ماحول میں ہم ان کو پالتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے, بٹ کیا ہم ان کو اتنا گروم کرتے ہیں کہ بیٹا کل کو اپنے گھروں میں جا کے اگر ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں, یہاں پر تو گلاس بھی ہلانا نہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ ٹوٹ بھی جائے گلاس اپنے سے تو میڈ کو آواز دیتے ہیں ذرا پلیز آ کے صاف تو کر دیں, ڈسٹ پین لا کے. یہ ہماری امت کی وہ نسل ہے جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے. کیا مقابلہ ہے ایمان والے لوگوں کا اور ہماری اولادوں کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی اولادیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, فرما بردار ہی نہیں ہے. جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو آپ کی اولاد اللہ کو نہیں مانتی, اللہ کی محبت میں ذرا سا بھی اپنے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رکھتی, وہ آپ کے ساتھ کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی. لکھ لیں کہیں پہ, جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ بے وفا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بے وفا ہے. جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ ہر ایک کا ناشکرا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اولادیں تھینک یو بھی نہیں بولتی ہیں تحفے لینے کے بعد. کیوں بولیں تھینک یو؟ آپ نے ان کو اللہ کا شاکر بنایا, اللہ کا شکر گزار بنایا. جب آپ ان کو اللہ کا شکر گزار اور شکور بنا دیں گی پھر وہ آپ کو تھینک یو بولیں گے. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. اٹس اے پیل ریفلیکشن, ہلکی سی میں نے آپ کو دکھائی ہے, جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت ایمان پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے, قرآن کو تھامنا کتنا ضروری ہے. ہم رمضان کے رمضان قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہماری زندگیاں باقی کتنی رہ گئی ہیں. ہمیں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کا مزید موقع بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا. اولاد کو رب سے جوڑنے کے لیے اب بھی میں کوئی اپنا رول پلے کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. وی آر ناٹ اویئر. اس اسٹیمپ پیپر کے اوپر وہ بار کوڈ جو ہماری نیپ آف دا نیک لگا ہوا ہے ہم سب کے, جس پر ہماری ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کب کی ہے, 2 دن بعد, 4 دن بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, واللہ عالم. تو یہ موقع ہے, اگر اللہ نے آپ کو اس رمضان قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے, اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میرا اب قرآن کے سامنے بیٹھنا ایسا ہو کہ میری زندگی میں نافرمانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں, میں ہمیشہ آپ کے کلام سے گائیڈنس لیتی رہوں. تو انٹرٹینمنٹ جس انڈسٹری کے بیچ میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. میں 3 پرنسپلز اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے بس آپ کو دے رہی ہوں. 3 پرنسپل ریلیٹڈ ٹو ایوری کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ ایز اے کنسپچل تھنگ فار دا مسلمس. اسلام نے ظاہر ہے ہر چیز کے اوپر آپ کو ایک گولڈن پرنسپل نہیں دیا کہ یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام. اٹس ناٹ لائک دس. اٹ ول بی اے کمبینیشن آف قرآن کی آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج اور صحابہ اور صحابیات کا امپلیکیشن, اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا جہاں اجتہاد ہوا ہے وہ اجتہاد. دس از دا بیسک کرکس, جس کے بعد آپ کو اسلام کی پریکٹیکل شکل نظر آتی ہے. ادروائز بیسک گاڑا قرآن ہے, سالڈ قرآن. قرآن کہتا ہے جب تم صحیح کر لو, یعنی آپ عمرے پر گئے ہیں, آپ نے طواف کر لیا اور صحیح کر لو, تو قرآن کہتا ہے اپنے سروں کو مونڈ لو, شیو کر لو, شیو یور ہیڈز. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ عورتیں اپنا سر شیو نہیں کریں گی. اف یو ول جسٹ پک دا قرآن, تو پھر ساری عورتوں کو اگر صرف قرآن کو فالو کرنا ہے, ایون دا پیپل دو سے دیٹ وی ڈونٹ ایکسپٹ حدیث, پھر ان ساری عورتوں کو, وہ جو اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں, جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں, why don't they shave their heads؟ قرآن کو فالو کریں نا. قرآن میں تو لکھا ہے shave your heads. وہاں تو کوئی آپ کو ڈفرینسیشن نہیں ملتی ہے کہ مرد شیو کریں گے عورتیں شیو نہیں کریں گی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. Your Islam can't be a complete Islam if you will not accept it in a holistic way. انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بھی یہی رولنگز آئیں گی.
تب جا کر آپ کو اسلام کی شکل نظر آئے گی. سو بیسک 3 پرنسپل, جو چیز آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے اس پر اپلائی کر کے دیکھ لیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو اس میں فٹ ہوتی ہوئی لگ رہی ہے کہ جو یہاں بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, دین لیو دیٹ پارٹ, لیو دیٹ تھنگ جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر لے رہی ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ اس میں کوئی بھی شریعت کے خلاف یا حرام کام کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو, یعنی اس میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو انٹرٹینمنٹ میں جس میں اسلام کی کوئی فوربیڈن ایسپیکٹ چیز موجود ہے. مثال کے طور پر پوکر معلوم ہے نا, یہ گیم ہے. پوکر گیمبلنگ کے بغیر نہیں کھیلی جاتی ہے. سو پوکر نہیں کھیلی جا سکتی, دیٹس اٹ, اینڈ آف سٹوری. میں نے آپ کو ایک سمپل مثال دے دی ہے. تو پہلی چیز, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ جس کے اندر شریعت کے اینگل سے کوئی بھی فوربیڈن ایلیمنٹ شامل ہوگا, وہ انٹرٹینمنٹ ایک محسن انسان, ایک متقی انسان اڈاپٹ نہیں کر سکتا. نمبر 2 پرنسپل, آپ کسی انٹرٹینمنٹ کو اپنے اوپر کبھی فرض نہیں کرتے. کیپ دس ان مائنڈ. آپ کسی انٹرٹینمنٹ کو, انٹرٹینمنٹ ہے, فرض نہیں ہو سکتی ہے, عبادت فرض ہوتی ہے. رب کا ایک اپنے مقام پر مینٹینڈ رکھنا متقی کے تھرو, وہ اپنی جگہ مینٹینڈ ہوتا ہے اور اس کو فرض سمجھا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. معلوم ہے نا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. حسن سلوک کا مطلب وہ سب بچے بچیاں جو اپنی اماؤں کو آنکھیں رول کر کر کے دیکھتے ہیں, آنکھیں رول کر کے اتنا رول کرتے ہیں لگتا ہے آنکھیں اوپر ہی چپک جائیں گی. آج کل کے بچے تو اتنا رول کرتے ہیں, ہم تو گھما کے واپس لے آتے تھے, اللہ ہمیں معاف کرے, مگر آج کل کے بچے رول کر کے وہیں رکھتے ہیں, اتنا ان میں اسٹیمنا ہے نافرمانی کا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے, اور خاص طور پر جب ماں باپ کی بات ود ان شریعہ آ رہی ہو, تب تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مجھے اپنی فرینڈز کی پارٹی میں جانا ہے جہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے. آپ کی امی کہتی ہیں نہیں جانا بیٹے. اگر آپ نے اس وقت اپنی امی کی بات مان لی تو کیا آپ نے اپنا ایک فرض پورا کیا؟ جب آپ نے اپنی امی کی بات نہیں مانی تو کیا آپ نے ایک فرض کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کر لی؟ سمپل از دیٹ. تو نمبر 2 پوائنٹ جو پرنسپل آپ نے اپنی انٹرٹینمنٹ پر لگانا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس کو آپ فرائض کے اوپر رکھیں. لائک کیا یہ فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس PS5 ہے تو آپ نے 24 گھنٹے میں ہر دن 8 گھنٹے کھیلنا ہے؟ فرض ہے؟ یہاں جو بچیاں بیٹھی میں ان سے بات کر رہی ہوں, مائیں کہہ رہی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں. اپنے بچوں کو ذرا امیجن کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے. تیسری چیز, ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو پری آکیوپائی رکھے گی, ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کے وقت کو گریب کر لے گی, آپ کا میکسیمم ٹائم لیتی جائے گی, آپ کے ٹائم کو کنزیوم کرتی جائے گی, اب وہ ٹائم ویسٹر ہے. اب اس انٹرٹینمنٹ کو آپ کو یا تو ریڈیوس کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. تو یہ 3 پرنسپلز ہیں. اگر آپ ان 3 پرنسپلز کو اپنے سامنے رکھتی ہیں انشاءاللہ, تو آپ اپنے لیے حلال انٹرٹینمنٹس کے کرائیٹیریا کو خود میٹ کر سکتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ سائیکلنگ کریں, آپ کے پاس اصول موجود ہے. آپ عورت ہوتے ہوئے, بالغ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ایسی کورنگ کے اندر لے کر جائیں گی کہ جس میں آپ کے جسم کے حصے نمایاں نہیں ہوں گے. آپ کو سائیکلنگ کرنی ہے, امی ابا اجازت دیتے ہیں, سیف ہے, گو اہیڈ. حلال انٹرٹینمنٹ جائے کریں, سیف ہے, بالکل کریں. آپ کو ماؤنٹین کلائمبنگ کرنی ہے, کیپنگ ان مائنڈ دا شریعہ پرسپیکٹو, کوئی بھی شریعت کا رول نہ ٹوٹے. ماؤنٹین کلائمب کرنا ہے, جائیں ماؤنٹین کلائمب کریں. آپ کو سوئمنگ کرنی ہے, کیپنگ ان مائنڈ آل دا پرسپیکٹو آف شریعہ. آپ کی حلال انٹرٹینمنٹ ہے, شریعت پرسپیکٹو کے اندر آپ کے پاس ٹائم بریکٹ آتا ہے, آل لیڈیز پول ہے, وہاں پر کسی قسم کا کوئی نامحرم نہیں ہے, آپ اپنی ڈریسنگ میں محتاط رہتے ہیں, اٹس اوکے, جائیے جا کر آپ جو ہیں سوئمنگ کریں. آپ کو واٹر یوگا کرنا ہے, آپ کے پاس فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے, میوزک بھی نہیں ہے, عورت انسٹرکٹر ہے, آپ کا ماحول اور آپ کی ڈریسنگ سب شریعت کے مطابق ہے, جائیے ایکسرسائز کیجیے. سو حلال انٹرٹینمنٹس بہت زیادہ ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم آنے کے بعد نافرمانی کی طرف کبھی لے کر نہ جائے, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف کبھی لے کر نہ جائے. اس لیے کہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 7 اب جو آگے ہم کر رہے ہیں,
اس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو لاہو الحدیث میں انوالو اس وقت تھے جب قرآن نازل ہوا یا جو آئندہ بھی ہوں گے، میجورٹی لوگوں کو علم ہوگا that they are involved in the wrong activities, but due to their arrogant attitude, they will not be able to come out of their such kind of useless activities. آیت نمبر 7 سورۃ لقمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. Now keep the structure in mind. یہ جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں نضر بن حارث پر، عتبہ بن ربیعہ پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر، قریش کے سرداروں اور لوگوں کے اوپر، یہ وہ لوگ تھے جن کو عربی زبان کا محاورہ، اس کا سنٹیکس، اس کے میٹافورز، اس کی سملیز، اس کے پیرابلز، ہر چیز پراپرلی سمجھ آتی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ان لوگوں کے سامنے، وہ صرف اور صرف قرآن نہیں ہوتا تھا، وہ نصیحت ہوتی تھی. ہمارے لیے جب تک ہم ترجمہ نہ پڑھیں، جب تک ہم تفسیر نہ سنیں، وہ نصیحت نہیں بنتی ہے. سی دا ڈفرنس. جو قریش کے لوگ تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کا سننا واز اے نصیحت. تو جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی تھیں، واللہ مستکبرن، منہ موڑ لیا کرتے تھے. اور حال کیا تھا ان کا؟ مستکبرن، ایروگنس کے اندر، تکبر کرتے ہوئے، کبر کی حالت میں منہ موڑ لیا کرتے تھے. کأن لم یسمعھا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اب آپ ان کو عذاب علیم کی، درد دینے والی پنشمنٹ کی خوشخبری سنا دیں. جب اسلام کا میسج کان پر پڑے، اللہ کا بندہ، ظاہر ہیں تو سب اللہ کے بندے، وہ منہ موڑ کر ایروگنس کے ساتھ کیا فضول بات ہے، نعوذ باللہ، اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ اب میں یہ مولویوں کی باتیں سن کے اس طرح کے کاموں پر عمل شروع کر دوں. یہ جو ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں، واللہ مستکبرن کی تصویر ہے. واللہ مستکبرن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. وقرن، جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے. وقرن کو بھی سمجھ لیں، بہت بیسیکلی بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا. اگر میں آج کے زمانے سے اس کی آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو مطلب اس کے کانوں میں ایئرپورٹس لگے ہوئے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اللہ کے کلام کی شان دیکھیں آپ. اس نے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. وقرن، جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے کانوں میں ایئر پلگز لگے ہوئے ہیں. وقرن کے 4 مفہوم کیے جاتے ہیں. اس لفظ کے عربی زبان میں 4 میننگز کیے جاتے ہیں. نمبر 1، وقرن سے ہی وقار بنا ہے. وقار سمجھتے ہیں نا، گریسفل ہونا، کسی چیز کا باروب ہونا، کسی چیز کی پریزنس. تو ایک مفہوم اس وقرن میں گریسفلنس کا بھی آتا ہے. ایک یہ مفہوم آتا ہے، someone who has a presence. ٹھیک ہے. دوسرا مفہوم آتا ہے وقرن میں ہیوی لوڈ ہونا، یعنی با وزن ہونا، کسی چیز کا ویٹ والا ہونا. یہ وقرن کے اندر آ جاتا ہے. تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے، ظاہر ہے ایک چیز ہیوی ہے تو ان ایکٹیو ہوگی، کم موبائل ہوگی. تو تیسرا مفہوم آتا ہے وہ جو کم موو کرے. اور چوتھا مفہوم وقرن کے اندر آتا ہے پریٹینڈ کرنا کہ someone is deaf. بہرا ہونا، پریٹینڈ کرنا. یہ 4 ڈفرینٹ مفہوم ہیں جو وقرن کے اندر آتے ہیں. امام الطبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقرن یہاں پر ایک انسان کی جو لاہو الحدیث میں انوالوڈ ہے، اس کی کانوں کے ذریعے دل کی کیفیت بتائی گئی. یعنی اس کے کان لاہو الحدیث کو سنتے رہتے ہیں. اب اس کا دل کیسا ہے؟ بوجھ والا. بوجھ والا مطلب ان ایکٹیو مطلب اب جیسے اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہی نہیں ہے. یہ امام الطبری کی ڈیفینیشن ہے جس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی انسان جتنا اپنے کانوں میں لاہو الحدیث کو لے گا، وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی آیات کو ریپیل کرے گا. واللہ مستکبرن، ریپیل کرے گا، سننا ہی نہیں چاہے گا. مجھے نہیں سننا، مجھے مت بتائیں،
مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ یور نصیحت. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بچے بالکل اسی ٹون کے اندر آپ سے کہتے ہیں اچھا اماں لیکچر بند کریں. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو ماؤں کو فکر ہونی چاہیے, ماؤں کی وری بڑھ جانی چاہیے, ماؤں کی دعائیں بڑھ جانی چاہیے, ماؤں کا رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانا اور اپنی اولاد کی ہدایت مانگنا بڑھ جانا چاہیے. اپنے آپ کو اپنی نیکی کے قدم میں آگے سے آگے لے کر جانا بڑھ جانا چاہیے. یاد رکھیں آپ اپنی نیکی میں جس پوائنٹ پر ہوں گی, لیٹ سے آپ کہتی ہیں اگر ہم نیکی کی گریڈنگ کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ شاید آپ گریڈنگ میں اپنی نیکی کے پوائنٹ نمبر 50 پر ہیں, صحیح ہے. آپ کی اولاد آپ سے کم 20-25 قدم پیچھے ہوگی کم سے کم. اگر آپ 50 پر ہیں تو اولاد 20 پر ہوگی, یا بہت ہو گیا تو 25 پر ہوگی. فرض کریں آپ ڈگری نمبر 4 پر ہیں نیکی کے, اولاد کہاں ہوگی؟ بلو 0. اگر میں خود ہی پوائنٹ نمبر 4 پر کھڑی ہوں, 4 نیکیاں کرتی ہوں زندگی میں, اولاد تو میرے پیچھے ہے, وہ تو بلو 0 چلی گئی. مطلب بیئر منیمم مسلمان بھی نہیں ہے. اینڈ دس از ود آل آف اس, ود موسٹ آف اس. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے باعمل نہیں ہیں بیکاز ہم نے باعمل ہونے کا بھی کردار اور ذمہ داری نبھائی نہیں ہے. مائیں بہت پیچھے ہیں عمل میں. مت بچوں کو بلیم کریں, اپنا لہسو اونچا پھینکیں, اپنے رائچیس ڈیڈز کو بڑھائیں, ایگزامپل سیٹ کریں, بی اے رول ماڈل فار دیم. پتہ نہیں ہم کس رول ماڈل بننے کے چکر میں. بی اے رول ماڈل فار یور اولاد, جو میرے مرنے کے بعد کم سے کم میرا صدقہ جاریہ تو بن سکے, میرے لیے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکے, وہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے تاکہ کل کو میری مغفرت ہو سکے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایک مستکبرن کا, ڈیپ سیٹڈ ایروگینس والا. اللہ نہ کرے کہ یہ ہم میں آئے یا ہماری اولادوں میں آئے. اگر کسی ماں کو اپنی اولاد کی طرف سے دین کے معاملے میں یہ ڈیپ سیٹڈ ایروگنس محسوس ہو رہی ہے, اس ماں کو ہائی الرٹ پر چلے جانا چاہیے. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو گو آن ہائی الرٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈنڈا مار اماں بن جائیں. ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ کا بچہ دین کی طرف آ سکتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, پیار محبت. پیار محبت سے ڈسپلن کیا جاتا ہے. آپ کے پاس درخت ہے ناریل کا, یا آپ کے پاس کوئی بھی درخت ہے جو اس وقت پورا تناور درخت بن چکا ہے. بوٹینیکل گارڈنز کے اندر تناور درختوں کو بھی وہ مولڈ کر دیتے ہیں, شیپ دے دیتے ہیں. بٹ دے سے کہ ایک درخت کو جس کا سٹیم ایک سرٹن سرکمفرنس پر آ چکا ہے, اس کو مولڈ کرنے کے لیے 10 سے 15 سال چاہیے ہوتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو اے سیڈلنگ. جو مولڈ ہوگا وہ بڑا درخت بھی ہو جائے گا. تو وہ سب مائیں جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لو اب تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. جی ہاں, جن کے بچے چھوٹے ہیں 7 سال کی عمر از دا آئیڈیل ایج. آپ 7 سال تک اپنے بچے کو بہترین کیپیسٹی میں اس کی فاؤنڈیشن, اس کی بنیاد بنا سکتے ہیں. اور اسلام میں بھی یہی ایج بتائی گئی ہے 7 سال تک کی تربیت. بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اولاد کی تربیت, وہ اپنے دور کے بچوں کی بات شاید کرتے ہیں, اولاد کی تربیت 7 سال کی عمر تک کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو شانہ بشانہ چلایا جاتا ہے. 8 سال کے بچے کو ہم شانہ بشانہ چلا ہی نہ لیں. لیکن تربیت کی عمر یہی ہے, بچپن. اگر وہ گزر گئی ہے, نا امید نہیں ہونا. بچہ سیکھے گا جلدی. 25 سال کا 30 سال کا جوان اولاد کا معاملہ وہ سیکھیں گے 10 سے 15 سال لے کر. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ہدایت کا پھل نظر آئے, ہو سکتا ہے نہ نظر آئے. محنت کرنا نہیں چھوڑنی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی گلوری دیکھی یا نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی. ان کا تو انتقال اس وجہ سے ہوا تھا کہ بیکاز وہ فزیکلی بہت ویک ہو گئی تھیں. جس ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں کا قریش نے بائیکاٹ کیا ہے, مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیدر کو پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے, گھاس کو پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے. دیٹ واز دا اونلی میل فار دیم, نتھنگ ایلس, فار 3 years. آپ اور میں تو تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو ایمان شیک ہو جاتے ہیں اگر کوئی بیماری گھر میں آ جاتی ہے, اگر کوئی فائنینشیل ڈسٹربنس گھر میں آ جاتی ہے, اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں ایموشنل ہرٹ ہونے لگ جاتا ہے, ہمارے ایمان شیک ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ ہم تو قرآن بھی پڑھنا شروع ہو گئے
میرے بچے ایسے کیوں ہو گئے, میرا بچہ بیمار کیوں ہو گیا, میرے بچے کی ڈائیورس کیوں ہو گئی, میرے بچے کی سیپریشن کیوں ہو گئی, میرے شوہر نے میری قدر کیوں نہیں کی. ہمارا تو ایمان فوراً زیرو لیول پر چلا جاتا ہے. اٹ ڈراپس ڈاؤن لائک اے مرکری. جیسے کسی آزمائش میں نہیں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا ہمارے ایمان کے مرکری کو, ڈراپس ڈاؤن ٹو زیرو امیڈیٹلی. آزمائشیں ہیں, دنیا ہے, مشکلات ہیں, اسی میں ایمان کی حرارت کو زندہ رکھنا ہے آپ نے. یہ کیفیت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی گلوری نہیں دیکھی. اگر وہ ہوتی اور ان کے سامنے مدینہ کا ماحول ہوتا, ان سے زیادہ کون خوش ہوتا؟ پہلی مسلم خاتون, لیکن ان کا نام اسلام میں گولڈن انک کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ کی محنت بھی ضائع نہیں جاتی ہے, نہ آپ کی محنت ضائع جائے گی. آپ نے جو صبر کیا, آپ نے جو تربیت کی, آپ نے اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی, آپ نے جو اپنے عمل کی قربانیاں دیں, کچھ رائے گا نہیں جائے گا. آپ کی اولاد کو اللہ ضرور ہدایت دے گا اور وہ آگے سے آگے ضرور بڑھیں گے. انشاءاللہ ان کی اسپرچل اسٹرینتھ بھی آگے جائے گی. اللہ ان کو زندگی میں آگے لے کر جائے گا جب آپ محسن بنیں گے. اس دنیا کو امتحان سمجھیں. اس دنیا میں آپ کو اور مجھے بے تحاشا اپنے ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. موسیقی بہت آگے کی چیز ہے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت, یہاں ہمارے بچے ڈرگز اور الکوہل میں غرق ہو رہے ہیں. موسیقی بہت آگے کی چیز چلی گئی ہے. موسیقی کے بعد کا سٹیپ ہوتا ہے مکروہات. اسموکنگ ہے, ویپنگ ہے, ڈرنکنگ ہے, ڈرگز ہیں, illegitimates افیئرز ہیں, پری میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. یہاں 16 سال 17 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں پری میرٹل افیئرز کی وجہ سے. ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کس گائنوکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں. کویکس کے پاس لے کر جائیں گی تو ان میرڈ بچی کا حشر کیا کریں گے وہ جو پریگننٹ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. آپ سوچیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ابھی بھی اگر ہم نے بریکس نہیں لگائی نا, ابھی بھی اپنی خواہشات کو ڈسپلن نہیں کیا, تو یہ اگلی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. سخت آزمائشوں کا دور آگے آ رہا ہے. آگے ایزی فلوٹنگ نہیں ہے. آپ اپنی نسل کو اس وقت صحابہ کے دور میں نہیں چھوڑ کر جائیں گی. آزمائشیں سخت سے سخت ہو جائیں گی. بیئر منیمم سے اوپر اٹھا کر جائیں گی تو توقع ہے کہ ان کو حالت ایمان میں موت آئے گی. وہ اپنی اولاد کو آگے کلمہ گو بنا کر جا سکیں گے. یہاں ہر تیسرا چوتھا بچہ اسموکنگ, ویپنگ, ڈرنکنگ, ڈرگنگ, ہر چیز میں انوالو. اٹس کامن illegitimates افیئرس. پری میرٹل ہوں یا ایکسٹرا میرٹل ہوں, صرف بچیاں بچے نہیں, آنٹی انکل بھی. اپنی بیگم گھر میں ہیں, اپنے شوہر گھر میں ہیں, بٹ دوسرے کا شوہر اور اپنی بیگم جو ہے وہ کمبینیشن میں الگ الگ نظر آتی ہیں. دس از کامن ان دس سوسائٹی. یہاں پر ہم لاول حدیث کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے, مگر یہ بیسک ہے. یہاں سے ہاتھ اٹھائیں گے تو باقی خواہشات بھی ڈسپلن ہونے لگ جائیں گی. بیکاز انوائرمنٹ ڈز میٹر اے لاٹ. جائیں, چھوڑیں نا ذرا قوالی نائٹس میں اور غزل نائٹس میں جانا. ساری تو تباہی وہیں سے ہوتی ہے جب تکیہ دار محفل میں آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آنکھیں بند کرنے والے بے وقوف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. جنہوں نے ان محفلوں کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس محفل کا گند بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. کون ہے ہم میں سے جو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے؟ ایک برائی اپنے ساتھ ہزاروں برائیاں لے کر آتی ہے. ایک برائی اپنے ساتھ ہزاروں نیگیٹو امپیکٹ لے کر آتی ہے. اور اللہ کا کلام دیکھیں, آپ آ کر بیٹھیں اس کلام کے سامنے, جو آپ کو کانفیڈنس ملے گا وہ کانفیڈنس آپ کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکتی. جو کانفیڈنس آپ کو قرآن دے گا, وہی شراب جس کو یہاں من رجسی عمل شیطان کہہ کے منع کر دیا, کیا جنت میں شراب نہیں ہوگی؟ وہاں پر تو شراب کے چشمے بہ رہے ہوں گے. اہل جنت کو وہاں چشمے دیے جائیں گے. کیا جنت میں میوزک نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حور العین, حور العین کو جانتے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں. حور العین, آپ وہاں پر بھی آپ اللہ کے دین کی خوبصورتی دیکھیں. آپ اور میں حور نہیں بننے والے. حوریں الگ جنت کی مخلوق ہیں.
اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اتنا گریسفل بنایا ہے, اتنی ڈگنیٹی دی ہے, اس کو پردے کے ساتھ اتنا مقام دیا ہے کہ اگر ہم مسلمان عورتوں کو سمجھ آ جائے, ہم کبھی پیچھے مڑ کر کسی فیشن انڈسٹری, کسی سیلیبریٹی, کسی دنیا کی پکار کو نہ سنیں. وہاں پر بھی آپ نہیں گانا گائیں گی, آپ کو سرو کرنے کے لیے وہاں پر حور العین موجود ہوگی, آپ کے ہسبینڈ کو بھی سرو کرنے کے لیے حور العین موجود ہوگی, وہ گائے گی گانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشنز میں آتا ہے کہ جنت میں تو پرندوں کی آواز ہی ایک الگ میوزک اور موسیقی جو ہے وہ کریٹ کرے گی, پانی کا بہنا ایک الگ موسیقی کریٹ کرے گا, لیکن جنت میں حور العین کے لیے آتا ہے کہ یہ وہ حوریں ہوں گی جن کی آواز میں سرور ہوگا, اور یہ جو گانا گائیں گی اس میں موسیقی نہیں ہوگی, وداؤٹ میوزک گانا گائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتا دیا ہے, یہاں ہولڈ کر لو خواہشات کو. مسلمان عورت اسٹینڈرڈ بتا رہی ہوں, یہ نہیں کہ آپ سب کو میں یہ کوئی اس وقت وہ گائیڈ لائن دے رہی ہوں. آپ کا معاملہ آپ کے رب کا معاملہ, آپ جب پردہ کریں, آپ جب حجاب کریں, آپ جب نقاب کریں, لیکن ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے نا مسلمان عورت کو کہ اپنے آپ کو ہر نامحرم سے اپنی زینت کو چھپا کر رکھے. اٹس اے فیکٹ, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ سب خواتین بھی جو ابھی اس کیپیسٹی میں نہیں آئی ہیں ان کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں سے جتنی بھی خواتین باہر نکلتی ہیں, فرض کریں باہر کوئی میڈیا والا آ جاتا ہے, مائک پکڑ کے آپ کو کہتا ہے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, آپ قرآن کی کلاس لے کر آ رہی ہیں, آپ کہیں جی ہاں میں قرآن کی کلاس لے کر آ رہی ہوں. فرض کریں آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے ریگولر جیسے آپ اوڑھ کر یہاں بیٹھے ہیں, میڈیا والا آپ سے کہتا ہے کہ آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا اسلام میں یہ ہے کہ عورت اپنی زینت سر سے پاؤں تک ہر نامحرم سے چھپائے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ نہیں ہیں اس وقت اس کیپیسٹی میں, پھر بھی آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں جی ہاں بالکل ہے. کانفیڈنس کے ساتھ بولیں, بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جی ہاں بالکل ہے الحمدللہ, اور یہ اسلام عورت کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ ہیلو میڈم. تو میڈم آپ کہیں آپ دعا کریں میرے لیے, اللہ مجھے توفیق دے دے. دیٹس یور کانفیڈینس. ڈیفائنس کے ساتھ نہیں ہے, اطاعت کے ساتھ. ہاں مجھے کرنا چاہیے, اللہ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ. جا رہی ہوں قرآن کی کلاس میں, جب اس کو مجھے دل کھول کر اس قدم میں آگے بڑھانا ہوگا قدم بھی بڑھا دے گا. ایسے بولیں. ہر مسلمان اس کانفیڈنس کے ساتھ اگر اسلام کے شاعر کو ایڈمٹ بھی کرنا شروع کر دے, چاہے وہ خود اس کے اوپر ابھی عمل نہیں کر رہا, مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول ان کو با عمل بھی ضرور بنائے گا انشاءاللہ. دس از ریکوائرڈ. شراب یہاں منع کی ہے, جنت میں آپ جتنی چاہیں پئیں. عورت کو یہاں پردہ کرنے کو کہا ہے, وہاں قرآن میں سورہ طور میں آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ. وہاں جنتیوں کے پاس جو اسٹیورڈز ہوں گے, آپ کے ویٹرز کہہ لیں, اسٹیورڈز کہہ لیں, لڑکے کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ وہاں آپ کو سرو کر رہے ہوں گے. اب اہل جنت میں آپ بھی شامل ہیں. یطوف علیہم غلمان, وہاں پر ینگ بچے, ینگ لڑکے ہوں گے. وہ ینگ لڑکے جن کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا, کأنہم لؤلؤ مکنون, جیسے چھپائے ہوئے موتی. آپ کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ چھپائے ہوئے موتی, آپ کے سرونٹس کی بات ہو رہی ہے. سرونٹس ایسے ہیں کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی. اب اس دنیا کے اندر ایک عورت سر سے پاؤں تک پردہ کرتی ہے, تو ظاہر ہے وہ تو اپنے گھر کے اندر اتنا بڑا 6 فٹ کا آدمی نہیں رکھ سکتی نا, کہ وہ ادھر سے ادھر ٹرے لے کے پھر رہے. جب پردہ کرنا شروع کرتا ہے انسان, تو انسان پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں میل سٹاف کو باہر کر دیتی ہوں, کچن تک ان کو فکس کر دیتے ہیں, لاؤنج میں نہ آئیں, بیڈ روم میں نہ آئیں. بٹ یہ جنت ہے. آپ کا خیال آپ جنت میں پردے کر کے بیٹھیں گے؟ نہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اڈاپٹ کرنا شروع کریں. آپ کی خواہشات ڈسپلن ہونا شروع ہو جائیں گے. آج صبر کریں, کل ملنے کے انتظار میں. آج لاول حدیث سے رکیں, کل اللہ آپ کو جنت میں بہترین محلات دے گا جہاں ہر طرح کی موسیقی ہوگی جو آپ چاہیں گے, جو آپ چاہیں گی. ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے نفس خواہش کریں گے. نو ریسٹرکشن. آپ کے ذہن میں جو بھی خواہش آتی ہے, جو بھی سے مطلب جو بھی, جو شاید آپ اپنی ماں کو بھی نہیں بول سکتے, شوہر کو بھی نہیں بول سکتے. آپ کے ذہن میں جو خواہش آتی ہے, کون ڈال رہا ہے آپ کے ذہن اور دل میں خواہش؟ وہ رب جس نے آپ کو بنایا ہے.
ان ساری خواہشات کو جنت کے لیے سیو کر لیں اور بلیف رکھیں. سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ نے کہا ہے ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کی تم تمنا کرو گے، جو تم خواہش کرو گے. ڈیلیٹ گریٹیفیکیشن، تھوڑے دن کے لیے میوزک سننا چھوڑ نہیں سکتے، تھوڑے دن کے لیے اوٹ پٹانگ انٹرٹینمنٹ چھوڑ نہیں سکتے، تھوڑے دن کے لیے رب کی فرما برداری میں اپنی دنیا کو تھوڑا سا ڈسپلنڈ خواہشات کے ساتھ گزار نہیں سکتے. تھوڑی سی کوشش، ان لمیٹڈ اجر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راہ پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی اطاعت کی، رسول اللہ کی فرما برداری کی اور اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم نے آیت نمبر 7 آلموسٹ اپنی مکمل کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 6 اور 7 اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 6 کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو لاہو الحدیث میں انوالو کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر اصل میں آیت نمبر 7 میں لایا گیا ہے کہ کیوں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ دنیا اور دنیا کی انٹرٹینمنٹ میں غرق کر چکے. اس لیے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی نصیحت آئی، انہوں نے مستکبرہ، تکبر کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا. اور یہ ان کا تکبر کرتے ہوئے منہ موڑنا ایک ان کے لیے ریزن بن گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. یاد رکھیں بینگ اے مسلمان، ویسے تو ہم اگر اوور آل انسانیت کی بات بھی کریں تب یہ وہاں بھی اپلائی کرتا ہے، لیکن بینگ اے مسلمان کوئی کتنا ہی دین کے بیسک اعمال سے دور ہو، آپ نے ہمیشہ نوٹ کیا ہوگا کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کنیکٹڈ لوگ بھی جو بظاہر دین سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اسپرچویلٹی کا امپیکٹ آپ کو ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ اسپرچول ہونا چاہتے ہیں، یا وہ اسپرچویلٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں یہ جو گفتگو کے اندر الفاظ آتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ میری فلم ہٹ ہو گئی، ماشاءاللہ میری فلم ہٹ ہو گئی، کا ذرا سا بیٹھ کر بھی سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے آپ کی فیور میں کوئی ہٹ نہیں کروایا. لیکن یہ انداز جو ہوتا ہے نا، الحمدللہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے، آئٹم سانگ کر کے آ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے. تو اللہ ہدایت دے سب کو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹریم سے ایکسٹریم گناہ گار انسان بھی اسپرچویلٹی مینٹین رکھنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ قرآن سے الگ ہو کے یا آپ دین کی بتائی ہوئی تعلیمات سے الگ ہو کے اسپرچول ہونے کی کوشش کریں گے، آپ شاید اپنی ڈیفینیشن میں اسپرچول ہو جائیں گے، لیکن آپ اسلام کی روشنی میں کبھی بھی اسپرچول نہیں ہوں گے. یعنی وہ اسپرچویلٹی جو اسلام دے رہا ہوگا وہ آپ نہیں لے رہے ہوں گے. صرف وہ لوگ اپنے آپ کو درست اسپرچویلٹی کے اوپر لا سکتے ہیں جتنا اب تک آپ نے اس صورت سے اسٹڈی کیا ہے، جو قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں، کتاب حکیم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور محسن کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ محسن ہوتا وہی ہے جو اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتا ہے. پھر جس نے اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر اور ثواب کا معاملہ کرتا ہے. آخرت میں ان کے لیے تمام وہ خواہشات پوری کرنے کا سامان ہوگا جس میں انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو روکا ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی یہیں تک اپنی بات کی تھی، جہاں میں نے آپ کو پھر سورۃ حامیم السجدہ سے حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں 2 طرح سے اہل جنت کی مہمان نوازی کی جائے گی. پہلے جنتیوں کی ساری وہ خواہشات پوری کی جائیں گی جو ان کی دنیا کی خواہشات تھیں. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہے جس کو لیٹ سے ماڈلنگ کا شوق ہے یا ایکٹنگ کا شوق ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، ماشاءاللہ بچی بھی 5 وقت کی نمازی، بچہ بھی 5 وقت کا نمازی، لیکن اب جیسے جیسے آگے پیچھے اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، کیا پتا آپ کا بیٹا آ کے کہے اماں میرا بڑا دل کرتا ہے میں موویز میں کام کروں. لیکن جب آپ اس کو سمجھاتی ہیں تو سمجھ جاتا ہے، اور پھر وہ خواہش ہونے کے باوجود آپ کی بات مانتا ہے اور وہ اس فیلڈ میں نہیں جاتا. تو ایک اس کی خواہش تھی جو اس نے اپنی ماں کے کہنے پر دین کا شاعر سمجھتے ہوئے نہیں پوری کی. اب اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو اور اس طرح کی تمام وہ خواہشات جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں روک کر رکھتا ہے، صرف اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کر کے رکھنے کے لیے اہل جنتیوں میں جب اس کو شامل کر دیا جائے گا
تو پہلے اس کی وہ تمام خواہشات پوری کی جائیں گی. اس لیے سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں پہلے وہ دیا جائے گا جس کی تمہارے نفسوں نے تمنا کی تھی، خواہش کی تھی. وَلَكُمْ، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا اہل جنت کے لیے، فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر جو جنت کو دیکھ کر آپ کو خواہش پیدا ہوگی. اس لیے کہ جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنے آپ کی خواہشات بڑھتی ہیں. ظاہر ہے دنیا جتنی بڑھتی جائے گی خواہشات بڑھتی جائیں گی، لیکن دنیا جتنی بھی بڑھ جائے جنت جتنا تو بڑھ نہیں سکتے. تو جب جنت کی لگژریز نظر آئیں گی اور دنیا کی خواہشات انسان کی پوری ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ان کی وہ خواہشات بھی پوری کرا دے گا جو اب جنت کو دیکھنے کے بعد ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور وہ جو بھی ہوں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے آتا جائے گا. تو یہ بہترین جزا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، جو دنیا میں لہو الحدیث میں غرق نہیں ہو جاتے، جن کے لیے اللہ نے ہر طرح کی وہ نیکیوں کی ریوارڈ میں خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام کیا جو بظاہر آپ کو دنیا میں گناہ لگیں. جیسے ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یا رسول اللہ کیا جنت میں موسیقی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ہوگی. اور آپ کو کئی نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی باؤنٹیز میں سے، جنت کی جو ریوارڈنگ کیپیسٹی ہوگی اہل جنت کے لیے، اس میں سے اہل جنتیوں کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی خوبصورت آوازیں، یعنی کہ وہ آوازیں جو ان کو سرور دیں گی، وہ آوازیں جو ان کو سکون دیں گی. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حور العین کا تذکرہ آتا ہے احادیث کے اندر، صحیح احادیث میں، کہ حور العین جو ہے وہ اپنے جو شوہر ہوگا یا جو بھی اس کے پاس جو شخص جس کو وہ دی جائے گی، اس کے لیے وہ جب گانا گائے گی تو وہ بہترین آوازوں میں سے ایک آواز ہوگی. اب اگر آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اسپیشلی سنوپسس کے بعد، تو الحمدللہ ایک بات تو کمپلیٹلی کلیئر ہے کہ یہ سارا امتحان اسی دنیا میں ہے، اور ہم نے یہیں اپنے آپ کو روک کر، کنٹرول کر کے، شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ڈسپلن کر کے رکھنا ہے. جتنا یہ ہوگا اتنا آپ کے لیے آخرت کا سامان بہترین ہوگا. ایک چیز جو کہ بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ اس راستے پہ آگے بہت تیزی سے بڑھنے سے روکتی ہے، وہ ہے آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا لیول. اور اللہ کے ساتھ جو محبت کا لیول ہوتا ہے وہ اگر کم ہو تو انسان شرک میں چلا جاتا ہے، اور وہ اگر بیلنسڈ رہے یا اللہ کی محبت میں انسان آگے بڑھتا رہے تو وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. اللہ نے تمام محبتوں کے لیے ایک بیلنس دیا ہے سوائے اپنی محبت کے. اللہ کی محبت کے لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. شدید تر میں آپ کہیں پرسنٹیج لگا سکتی ہیں کہ وہ اللہ سے 10% محبت کرتے ہیں یا 50% محبت کرتے ہیں یا 80% محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت ویسے کی جائے جیسا کہ اللہ کے کلام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر اس محبت میں لمٹ نہیں ہے. ہاں، آپ کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کریں گے اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے راستے کے اندر اندر اس محبت کو بڑھاتے ہیں. تو بہترین چیز ہے کہ دنیا کی محبتوں کو وہیں رکھیں جہاں اللہ رب العزت نے رکھنے کا کہا ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی بہت آسانی سے اللہ کی محبت کو پیچھے کر کے دنیا کی محبت میں آگے چلے جاتے ہیں. آپ کے جتنے چیلنجز ہوں گے، آپ کے لیے جتنا مشکل ہوگا اور جتنا آپ اسلام کو تھامیں گی اتنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا. آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں، آپ اسکول گوئنگ ہیں، سارا زمانہ میوزک سنتا ہے اور ہر وقت کان میں میوزک لگا کر بیٹھا رہتا ہے. کار میں جو بیٹھتا ہے وہ اونچا لاؤڈ میوزک لگا لیتا ہے. مگر جب آپ اکیلی ہوتی ہیں، آپ جب تنہا ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھائی کے ساتھ ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ بھائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ شوہر کا ہاتھ نہیں روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ تنہا ڈرائیو کر رہی ہیں، جب آپ تنہا ڈرائیور کے ساتھ آگے پیچھے کہیں جا رہی ہیں، آپ اس وقت میوزک آن نہیں کرتے، حالانکہ آپ کو بہت اچھا لگتا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے لاؤڈ میوزک سننا. بٹ یو ہیو کنٹینڈ یور سیلف، یو آر ٹرائنگ ٹو ڈسپلن یور ڈیزائرز. کس کے لیے؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی تعریف کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. اور یہ آپ کا ایک عمل آپ کو 50 صحابہ سے زیادہ اگر نیکیوں کا اجر دے جاتا ہے. اٹس اے ہیوج ٹرانزیکشن. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر روز محشر بہترین معاملات رکھے ہیں.
جنت میں بہترین معاملات رکھیں. ہاں شرط ہے, اللہ بہترین مہمان نوازی کرے گا. شرط کیا ہے؟ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8 میں آ رہی ہے, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم جنات النعیم, ان کے لیے بہترین نعمتوں والی جنتیں ہیں. جنات کہا ہے, ایک جنت نہیں ہے, جنات جمع آ رہی ہے. ایک باغ نہیں ملے گا, کئی باغ ملیں گے. ایک جنت نہیں ملے گی, کئی جنتیں ملیں گی. ایک گھر نہیں ملے گا, کئی گھر ملیں گے. آپ کو ایک سے زیادہ گھر چاہیے ہوگا, اللہ وہ بھی آپ کو دے گا. یو ہیو ٹو کوالیفائی, اور کوالیفیکیشن کے لیے 2 پری ریکوزٹس ہیں, ایمان اور عمل صالح. بس اگر آپ نے یہ چیز اپنا لی تو اللہ نے آپ کے لیے پھر بہترین جنتیں تیار رکھی ہیں. عذاب مہین کے مقابلے میں کون سا مسلمان ہوگا جس کا تھوڑا سا بھی آخرت پر یقین ہے کہ جو جنات النعیم نہیں جائے گا؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا. انسینٹیو دیا ہے اللہ نے کہ نعمتوں والی جنت ملے گی, 2 کام دنیا میں کر لو, ایمان تھام لو اور عمل صالح پر آ جاؤ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.